السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ وعلیکم الحمد للہ سب کی طرف امید ہے خیریت ہوگی، اور انٹرنیٹ کا جو بھی مسئلہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے شام کو پتہ چلا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے آسانی کی ہوگی۔ اور میں نے خاص دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کو دور کر کے ہفتے میں ایک دن جو ہم بیٹھتے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، اور خاص طور پہ سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سکھایا جائے لوگوں کو، تو شیطان کے اس پھیر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں جو ہیں وہ رائگاں نہیں جانے دیں اور ہم مل لیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو سعد اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، الحمدللہ یہ بڑا زبردست ایک چانس ہے، اور میں جب چھوٹی تھی اور جب میں سوچتی تھی کہ دین کو کیسے سیکھوں کیسے سکھاؤں، تو کچھ بھی جو طرح ایسے طریقے نہیں تھے۔ 2-3 انسٹیٹیوٹ تھے جہاں پہ جانا پڑتا تھا، اور فزیکلی آپ کو وہاں پہ جانا پڑتا تھا، اور اس کی بھی پرمیشن کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی۔ تو اب میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں ہیں نا، تو میں بڑی انوی ہوتی ہوں کہ اتنی آسانیاں دے دی ہیں دین کا کام کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ آپ لوگ چونکہ جڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے خود آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جو بھی مشکلیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، ان مع العسر یسرا۔ تو یسر کے ساتھ ہی عسر ہوتا ہے، عسر کے ساتھ ہی یسر ہوتا ہے۔ تو دین کا کام بظاہر ویسے مشکل ہو گیا کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور اپنی طرف جو ہے نا وہ اٹریکٹ ایسے کرتی ہے کہ ہمارا دین سے ذرا دھیان ہٹ کے دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں، آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے آ کے سیکھ لیں۔ تو ضرور اپنا حصہ ڈالا کریں اور وہاں پہ سیکھا کریں۔ ہر استاد جو ہے وہ ہمیں ایک نئی جو ہے نا ہماری شیپنگ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نئے طریقے سے نئے چیزوں سے سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کے تھرو ہمارے لیے صرف گمراہی کا سامان ہی نہیں کیا بلکہ ہدایت کا سامان بھی کیا ہے۔ اور چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہتے ہیں کہ اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی، اللہم ثبت قلبی، بار بار اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم لے کر آتا ہے۔ ضرور اس کو جوائن کیا کریں۔ اگر آپ کو صرف میں یہی بتا دوں نا کہ ایسی محفلیں اٹینڈ کرنے کے لیے، ایسے سٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا شروع میں، تو لٹرلی آپ لوگ جو ہے نا قدر کریں، لیکن انسان ذرا ناشکرا ہی پیدا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں آج کی جو ہمارا سیشن ہے سورہ الدہر، جو کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ہمیں بار بار کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے مقصد زندگی کیا ہے، ہماری پیدائش کیا ہے، ہم کون ہیں، ہو ایم آئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ جرنی ہے جو کہ میں نو بڈی تھی، لیکن میں اب ایک ایسی چیز کو حاصل کر سکتی ہوں جو کہ جنت ہے، یعنی کہ ایسا مقام جب وہاں پہ لوگ جائیں گے تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، اور وہ وہاں پہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ نے دنیا میں جو غم دیے تھے، تکلیفیں دی تھی، تو ہمیں بھی آپ ہماری جو جلد تھی نا، ہماری اسکن تھی، اس کو بھی کاٹ دیتے، اتنی تکلیف ہمیں دیتے، کیونکہ ان کو ان ریٹرن یہ کچھ ملا ہے، ان کو ایز اے ریوارڈ ان کو یہ جنتیں مل گئی ہیں۔ وہ جنتیں اللہ تعالیٰ ہمیں جب بتاتے ہیں تو چونکہ ہمارے آگے جو ہے نا وہ بحریہ ٹاؤن ہوتا ہے یا ڈی ایچ اے ہوتا ہے یا امریکہ اور کینیڈا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں وہ جنتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ فاطمہ ہمیں تھوڑا ایکسپلین کریں گی ان جنتوں کے بارے میں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم موٹیویٹڈ ہو جائیں، اگر عذاب سے نہیں ڈر رہے، جو لاتوں کے بھوت نہیں ہوتے، وہ باتوں سے مانتے ہیں، لیکن امید ہے کہ ہم جنتوں سے ہی مان جائیں گے اور جنتوں کے لیے کچھ اسٹرائیو کریں گے، اسٹرگل کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا حصول ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہم خود اچیو کریں، ہم ارن کریں اللہ تعالیٰ کی جنتیں، ہمیں کوئی بس کسی کے صدقے نہ مل جائیں بلکہ ہم خود وسیلہ بنے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وجیہہ جو ہے وہ تلاوت کریں گی۔ وجیہہ آپ ریڈی ہیں؟ یس میم۔ چلیے، اوور ٹو یو ناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर वजिया, बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। इतने अच्छे सुर के साथ पढ़ा है कि जिनको आयत समझ आई हुई होंगी तो वो तो खो ही गए होंगे। इन्ना खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नबतलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। तो अल्लाह ताला हमने हमें समीअन बसीरा तो बनाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज अल्लाह की आयत सुनने और समझने वाला और देखने वाला भी बनाया। हमें अल्लाह ताला थोड़ी-सी वजिहा आपकी तजवीद की जो रूल्स है ना उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला पर्सनली आपको कर दूँगी, ठीक है? ताकि आप उसको हाइलाइट भी कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पे आपको थोड़ा-सा लंबा पढ़ना था और आपने उसको छोटा पढ़ लिया, या छोटा पढ़ना था, लंबा पढ़ लिया, कहाँ पे कलकला करना था। लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं हैं, बस थोड़े छोटे-मोटे रूल्स हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला आप प्रैक्टिस से उसको करेक्ट कर लेंगी। तर्जुमा भी आपने पढ़ना है वजिया? ट्रांसलेशन किसकी है? अस्सलाम वालेकुम। अस्मा की है, ठीक है। जी चलिए मैम, अस्मा आप रेडी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम। ठीक जी है। मैम। चलिए अस्मा हमें तर्जुमा बताइए। मैम इन्नल अबरारा से ही शुरू कर लूँ ना मैं, क्योंकि उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया जी, बिल्कुल वहीं से शुरू करें। जो आयत है, ठीक है। इन्नल अबरारा, इन्ना बेशक, अल अबरारा नेक लोग, यशरबूना पिएंगे, मिन से, कासिन एक चश्मा है या एक कप भी कह सकते हैं, काना होगी, मिजाजुहा आमेजिश, काफूरा काफूर की। तो बेशक नेक लोग पिएंगे एक ऐसे चश्मे से जिसकी आमेजिश काफूर की होगी। आइनन यशरबू, आइनन एक चश्मा है, यशरबू पिएंगे, बीहा उससे, इबादुल्लाही अल्लाह के बंदे, युफज्जिरूनहा जारी कर सकेंगे उसको या बहा ले जाएंगे उसको, तफजीरा जहां वो जारी करना चाहेंगे या बहा कर लेके जाना चाहेंगे। यूफूना वो पूरी करते हैं, बिन नजरी नजर, वयखाफूना और वो डरते हैं, यौमुन यौमन उस दिन से, काना शर्रुहु और जिसका शर होगा या जिसका शर है, मस्तीरन फैल जाने वाला। व युतइमूना और वो खिलाते हैं, अत्तामा खाना, अला हुब्बिही उसकी मोहब्बत में, मिस्कीनन मस्कीन को, व यतीमन और यतीम को, व असीरन और कैदियों को।
جزاک اللہ ہو خیر گیا اسماء، میرا۔ یہاں تک تھا آیات؟ جی میم 8 تھی۔ 8 تھی، ٹھیک ہے الحمد للہ۔ دیکھیں بیٹھے بیٹھے 2 سے 3 سیشنز میں ہم یہاں پہ 8 آیات میں پہنچ گئے ہیں دہر کی۔ نہیں کرتے تو نہیں کرتے، ہے نا، اٹینڈ نہیں کرتے سیشن تو جی ایک بھی نہیں آیت ہوتی ہمارے پاس۔ تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 8 آیتیں بالکل۔ توفیق دی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں اور اس کو ڈسکس کر سکیں اور خیر کا باعث بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے نا جنت کا، تو اگر دیکھیں تو جہنم کا ذکر بہت کم ہے اور جنت کا ذکر زیادہ ہے، اور وہ ٹریٹس اور وہ ڈوئنگ تھنگس بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ریکوائرڈ ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ اب آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1-2 سیشنز میں آپ کے سامنے یہی بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیا ٹریٹس ہیں جو جنت میں جانے کے لیے تمہیں اپنانی پڑیں گی دنیا میں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ سب کر رہے ہیں، میں اور آپ یہ سب کام کر رہے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا فوکس اور انٹینشن اور اس کو مزید اس راستے کی طرف اور اس سنت کو اپناتے ہوئے کرنا جس کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ فاطمہ جو ہیں وہ یہاں پہ ہمیں بتائیں گی کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کون سی شراب ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا۔ تو اتنی خوبصورت یہ ٹریٹس ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کون سی جنتیں دیں گی، کس کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، اور آپ لوگوں نے اس تفسیر کے بعد جو فاطمہ رکھیں گی آپ نے ڈسکس کرنا ہے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فوکس کیجیے گا تفسیر میں بھی اور اپنے دماغ کو تھوڑا سا الرٹ رکھیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے۔ فاطمہ اوور ٹو یو ناؤ، جزاک اللہ السلام خیر۔ تفسیر آیت کی تفسیر دینی ہے آیت نمبر 5 to 8، لیکن اس سے پہلے نا سورہ دہر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی۔ قرآن پاک میں نا ہمارے پاس کچھ صورتیں ہیں جن میں نا آپس میں کوئی ریلیونسی ہوتی ہے، جیسے کہ بعض صورتیں ایسی ہوں گی جس میں کمپلیمنٹری مضمون ہے، وہ ایک صورت میں سٹارٹ ہوتا ہے اور کسی دوسری صورت میں بھی اسی مضمون کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یا پھر ایک رخ اگر ایک مضمون کا ایک صورت میں ڈسکس ہے نا تو اسی کا کوئی اسپیکٹ دوسرے صورت میں ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک صورت ہے اس کی اینڈ جس مضمون پہ ہو رہا ہے نا اس کی اگلی والی صورت میں وہی مضمون ڈسکشن سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہی نسبت ہمارے پاس سورہ دہر اور سورہ قیامہ میں ملتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں نا ان کے جو ٹاپکس ہیں نا اب آ رہی ہے؟ قرآن پاک میں نا کچھ صورتیں ہیں جیسے ان کا کوئی جو مضمون ڈسکس ہو رہا ہے نا کسی دوسری صورت میں بھی وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے وہی مضمون، یا کسی ایک اسپیکٹ سے وہ ایک صورت میں ڈسکس ہو رہی ہیں اور دوسرے اسپیکٹ سے وہ کسی دوسرے صورت میں ڈسکس ہو رہی ہیں، یا پھر تیسرا یہ کہ اگر ایک صورت کی اینڈ والی آیت میں جو مضمون ڈسکس ہو رہا ہے نا اس کے نیکسٹ صورت میں وہی مضمون سے وہی ڈسکشن سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہی نسبت ہمارے پاس سورہ دہر اور سورہ قیامہ میں ملتی ہے۔ ان کے کچھ ٹاپکس ہیں جن میں ریلیونسی ہے۔ سورہ قیامہ کی جیسے آخری آیت ہے نا اس میں ڈسکشن ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کا جو ارتقاء ہوتا ہے جریم کی حیثیت سے، کہ اس کا جو آغاز ہوا انسان کا وہ گندے پانی کی بوند سے ہوا، اور یہ تو انسانوں کو پتہ ہے کہ ایک بوند سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور اسی جو بوند تھی اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کری اور انسان کو اتنے اعلیٰ ترین صلاحیتیں دی ہیں، اور اس مضمون سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جو آیت نمبر 5 سے ڈسکشن سٹارٹ ہو رہی ہے نا اس میں یہ کہ اللہ نے انسان دنیا میں آیا ہے، اس کی تخلیق کیا ہے، اس کا کوئی ٹیسٹ ہے جس ٹیسٹ سے اللہ اسے گزاریں گے اور پھر قیامت کے دن اس کا انالیسز ہوگا اور اس کو رزلٹ دیا جائے گا۔ راستہ ہمیں صراط مستقیم ہے، راستہ سارا بتایا ہوا ہے کہ جو ہم نے راستہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ پھر اس میں نا 2 طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو اس راستے پر چلتے ہیں اور اللہ نے جو راستہ بتایا اس کو فالو کرتے ہیں، یا پھر ایک گروپ وہ ہے جو اپنے ہی نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ نفس کی طرف چلتے ہیں نا مطلب وہ اپنے جو بھی ان کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ان کا جو رزلٹ تھا قیامت کے دن وہ اللہ پاک نے اس سے پچھلی جیسے آیت نمبر 4 میں بتایا
کہ ان کے لیے زنجیریں ہیں، توق ہے، بھڑکتی آگ ہے. یہ ان کا رزلٹ بتا دیا ہے. آیت نمبر 5 میں نا اللہ پاک نے ایک تو پہلے گروپ کا ڈسکشن ہوگی کہ ان کے رزلٹ میں کیا ملے گا. پھر جو سیدھے لوگ تھے نا، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہیں دنیا میں، جس طرح بتایا گیا تھا اس کا ٹیسٹ پرفارم کیا، پھر ان کو رزلٹ میں کیا ملے گا کہ شراب ملے گی جس میں آمیزش ہوگی کافور کی. اب انسانوں کو دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے، جیسے پینے کی اتنی ساری چیزیں ہیں، اس میں سے شراب روکی گئی ہے کہ شراب نہیں پینی، باقی ساری چیزیں حلال ہیں پینے میں، شراب سے رک جانا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہو گیا. اور پھر انسان کو ہوتا ہے جو بھی جاندار ہے دنیا میں، اس پہ ایک ریسٹرکشن ہے کہ اسے ڈیتھ آنی ہے، وہ ہمیشہ تک زندہ نہیں رہ سکتا. یہ دو چیزیں جیسے شراب سے منع کیا گیا ہے، تو قیامت میں نا جب انسان ٹیسٹ پاس کر لے گا جنت میں جائے گا، تو ایک تو اسے شراب الاؤ ہو جائے گی کہ دنیا میں منع تھا تو چلو انعام ادھر مل گیا کہ شراب تم پی سکتے ہو. پھر یہ کہ ڈیتھ جو پہلے ایک بندہ گزر کے آ چکا ہے، اب اسے ڈیتھ کی بھی نہیں ہوگی کہ مطلب وہ جنت میں ہمیشہ جی سکتا ہے، اسے وہاں پہ اس چیز کا انعام مل گیا. اور کافور ہوتا ہے، کافور کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ منٹ ٹائپ ہوتا ہے تھوڑا، تو شراب ملے گی اور اس میں کافور جیسی فلیورنگ وغیرہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس یہ بتا دیا کہ وہاں پہ اسے انعام میں کیا ملے گا. اور پھر آیت نمبر 6 میں ہے کہ وہ جہاں سے بھی چاہے گا نا چشمہ، جیسے جو بھی انسان ہے وہ جس ڈائریکشن میں چاہ رہا ہے نا، اسی شراب کا چشمہ اس ڈائریکشن میں آ جائے گا. دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے نا کہ جو بھی انسان مرضی چاہتا ہے وہ کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا. اور بے شک دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی جنت میں جو اللہ پاک چاہیں گے وہی ہوگا. جنت میں نا اللہ پاک زیادہ اختیار دے دیں گے، جو انسان چاہ رہا ہے اس کو وہ دے دو. ایک جو ٹیسٹ تھا، جو ریسٹرکشنز لگائی تھی دنیا میں، انسان اسے وہ پورا کر کے آ گیا. اب جنت میں تو اسے انعام ملنا ہے، تو زیادہ اس پہ ہو جائے گا کہ جو بھی انسان چاہ رہا ہے نا جنت میں وہ اسے مل جائے. تو جہاں انسان چاہے گا نا ادھر سے شراب کا چشمہ آ جائے یا کسی دوسری ڈائریکشن میں چلا جائے، اس کو یہ بھی اختیار اللہ پاک دے دیں گے کہ وہ جہاں سے چاہ رہے ہیں نا شراب مل جائے اسے. پھر یہ کہ آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو انعام مل رہا ہے یہ کن لوگوں کو مل رہا ہے، کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں کیا کیا چیزیں کریں تو ان کو یہ جنت میں یہ انعام ملا ہے. پہلا تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے جو تھے، جو اپنی منت تھی ان کو پورا کرتے تھے. وعدے تو جو اللہ سے کیے ان کو پورا کرنا. پھر ایک وعدہ یہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے عالم ارواح میں، ایک وہ وعدہ پورا کرنا. پھر یہ کہ خدا کے لیے جو بھی ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا، وعدہ پورا کرتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. قیامت سے دن سے ڈرتے ہیں، جن دنیا میں اللہ نے جن باتوں سے روکنے کا کہا ہے اس سے رکتے ہیں. کیونکہ قیامت میں ڈرنے کا مراد یہ ہے نا کہ انہوں نے اس کا جواب دینا ہے، اس کے ہر چیز کا جو بھی زبان سے آپ ایک لفظ بھی ادا کر رہے ہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اب اس وقت تو اتنا انسان کو ہوش نہیں ہونے کہ وہ ایک ایک لفظ کا کیسے حساب دے گا. تو وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، اپنے سارے ایکشنز ان کو وہ اسلام کے اکارڈنگ لاتے ہیں، کیونکہ وہ قیامت میں نا سب چیزوں کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا. اور آیت نمبر 8 میں پھر بات ڈسکس کی گئی ہے، کچھ اور کوالٹیز ڈسکس کی ہیں ان لوگوں کی جو جنت میں جن کو شراب ملے گی. ان کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، قیدیوں کو اور مسکینوں کو. اور یا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اس میں دو کنٹیکسٹ آ جاتے ہیں. یا تو وہ صرف اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ بے شک ان کو خود ضرورت تھی اس کھانے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی محبت میں نا اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کو دے دیا کہ ابھی اللہ کی مخلوق کو دے دیتا ہوں، اللہ پاک مجھے اس کا صلہ بعد میں دے دیں گے. تو یہ کوالٹیز تھیں جو آیت نمبر 8 میں بتائی گئی ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ کام کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اپنے وعدے پورے کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور قیامت کے دن سے ڈرتے تھے. جو انہیں بات منع کی گئی ہے، شراب نہیں پینی یا جن اور بھی چیزوں سے منع کیا گیا، ان سے وہ رکتے تھے. پھر اور ان آیات میں نا پہلے ان کا رزلٹ بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں ان کو انعام میں مل رہی ہیں، پھر بتایا گیا کہ وہ کون تھے، وہ کام کیا کرتے تھے. پہلے انعام دے کے تھوڑا کہنے انسان کو خوش کیا گیا کہ یہ انعام ملے گا لیکن یہ کام کرنے پڑیں گے. یہ کام ان لوگوں کے تھے جو سیدھے راستے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا،
اور اس سے پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو سیدھا راستہ مطلب جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کریں گے جیسے وعدہ خلافی کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، کھانا نہیں کھلا رہے یا کسی کا حق مار رہے ہیں، تو جو بھی کام ان کی اگینسٹ آ جاتا ہے نا، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا راستہ تھا جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ ہو گئی ہے ڈسکشن۔ جزاک اللہ خیر فاطمہ، ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے سے ہر چیز جو ہے نا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ سب لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، یہ کم ٹائم میں جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں مین باتیں، کہ آپ کو لوگوں کو نا سمجھ آ جائے کہ ان آیات میں کیا بتایا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک گھنٹہ کم ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کوالٹی دی ہے اس جنریشن کو کہ وہ بڑے مختصر انداز میں اور ٹو دا پوائنٹ بات کر کے اللہ کا میسج پہنچا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر فاطمہ نے جس طریقے سے ہمارے سامنے یہ آیات رکھی ہیں، کسی کو کچھ سوال کرنا ہے فی الحال فاطمہ سے تو بتائیے گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ اب جو ابرار بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، ہیں آپ میں سے کوئی ابرار؟ میں اور آپ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شاید ابرار کی کیٹیگری میں آ جائیں؟ تو کوئی سوال ہے آپ کا جنت کے حوالے سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری کیوں بتائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے کیوں کسٹمائز کیا ہے، یہ چیزیں کیوں بتائی ہیں؟ تو کوئی سوال ہے یا کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن ہے تو وہ کریے گا، ڈسکشن ہم بعد میں کرتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے، چلے الحمدللہ۔ اور تو اس میں جو آیت نمبر 6 میں ہے یفجرونہا، اس کا تھوڑا سا اگر بتائیں، یفجرونہا تفجیرا، روٹ ورڈ پوچھ رہے ہیں نہیں ترجمہ روٹ یا؟ نہیں، ویسے کہہ رہا ترجمہ میں بھی تھوڑا سا اس کا، اچھا ٹھیک ہے۔ کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ چشمہ جدھر سے بھی آ جائے گا نکال لیں گے، اس طرح کے انہوں نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے نا اس کی۔ جی فاطمہ۔ الفاظات کا مطلب ڈفرینٹ ویسے ہے، لیکن چلیں۔ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ فجیرونا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسا ان کے پاس پونڈ یا شراب کا وہ تالاب ہوگا جو وہ پئیں گے تو وہ یفجرونہا تفجیرا۔ تو کیا مطلب اسے سمجھ آتا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ فاطمہ آپ نے اس پہ کوئی ریسرچ کی ہے؟ کہ وہ جو چشمہ ہے شراب کا، اس میں سے شاخیں نکلیں گی، جدھر وہ بھی وہ جانا چاہیں گے وہ خود جہاں چاہیں گے وہ ہو جائے گا، شاخیں اس کی بالکل۔ جو شراب ملے گا۔ یہ کتنا بڑا آنر ہے نا، سوچیں آپ اویلیبلٹی کی اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو پینے کی چیز ہے وہ آپ جہاں بھی جائیں گے، اب ایک جگہ پہ بیٹھا رہے انسان، اور اس لیے کہ میں جو ہوں نا، ہوتا ہے ایسا جب خاص طور پہ جو ہم یہاں پہ جب رہ رہے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ جو اوورسیز لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ جب پاکستان جاتے ہیں نا، وہ اپنا بچوں کے لیے ملک اور واٹر ساتھ رکھتے ہیں، ورنہ پاکستان جا کے ان کو بڑا مہنگا پانی کو لینا پڑتا ہے، کیونکہ بچوں کو وہ جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا پانی نارمل، حالانکہ وہاں بھی لوگوں نے الحمدللہ فلٹرڈ واٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی سوٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ خاص طور پہ میری بھانجی یہاں پہ تو وہ جب بھی جاتی ہے تو وہ صرف اس کا ایک سوٹ کیس پانی اور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے بچے کے ملک تو لے کے جاتی ہے، خاص کے وہاں پہ ملتا ہی نہیں ہے، اور ایک بہت دور کوئی جگہ ہے وہاں پہ جا کے ملتا ہے، تو اگر وہاں ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے جا کے اس کو لینا پڑتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ خوبصورتی ہے کہ یفجرونہا تفجیرا، اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سعد آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کچھ؟ آپ نے بھی کوئی ریسرچ کی ہے؟ ہاں جی بتائیے۔ اس میں پہلے فرسٹ آف آل تو پہلی آیت سے ان الابرار، حروف قمری حروف شمسی ہم نے پڑھے تھے، ویسے میں نے کہا تھوڑا سا اس کا ریویژن بھی ہو جائے گی۔ الابرار جو لفظ ہے، اللفظ لگا ہوا اس سے مطلب کہ خاص لوگ، خاص نیک لوگ۔ ابرار کا مطلب تو نیک لوگ ہو گیا، خاص نیک لوگ مطلب کہ اس کا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں ہر کسی کو نہیں، شاید ہر کسی کو نہیں، کچھ خاص نیک لوگوں کو یہ چیز پلائی جائے گی، یا یہ والی چیز شراب پلائی جائے گی۔ ویسے تو امید تو یہی اللہ تعالیٰ سے برابری کا تو ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہی بات ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الفاظات جو استعمال کیے ہیں وہ یہی ہیں، خاص لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، لگا کے جو ہے کیونکہ اس کو خاص کر دیا گیا ایک تو چیز یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جس تو طرح کیا خصوصیت ہے ان کے ساتھ؟
وہ کون سے الابرار؟ اب مجھے کیسے پتا چلے گا میں ابرار ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا خصوصیت بتاتی ہے الابرار کی کیٹیگری میں کون لوگ آتے ہیں؟ نہیں نیکیوں کی جو جس طرح سے ہم مجھے ویسے تو یا پھر اس کے آگے آئے گی اس کی ڈیٹیل ویسے تو، یا ویسے ہم اگر اس کو اسیس کریں گے بھئی یا تو مسلمان ہو، ایمان لے کر آئے ہوں اللہ پر، ایمان بالکتاب ہو، ایمان بالآخرہ ہو، اس طریقے سے تو وہ تو اور مومن ہو کسی گئے نا، ہاں وہ الابرار مومن ہو گئے، مجھے لیکن بتائیں. اس کے بعد ہاں جو جی. اس کے اندر آگے جو آئی ہوئی ہیں کوالٹیز جو انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، غریبوں مسکینوں کا کھانا کھلانے والے، یہ بھی اس کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں اس کی، کہ بھئی وہ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں کھانا کھلائیں. مطلب کہ آپ ادھر دنیا میں کچھ کھانا کھلا رہے ہیں، دنیا میں کسی کو ایک روٹی کھلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں کھلائیں گے. اتنا مطلب کہ آنر کسی انسان کے لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ہم ہر کسی کا ہر چیز کا بدلہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں، کہ بھئی ہم نے اس کے اوپر یہ کیا، ہم نے اس کو دیکھو اتنی چیز اچھی چیز گفٹ کری ہے، لیکن ہمیں ریٹرن کچھ نہیں ملا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ریٹرن دیکھیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا مطلب کہ کسی پیاسے کی پیاس بجھا دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شرابوں کی بڑھا دی، کھانا کھلا دیا، اس کے لیے کھانے کی ٹیبلیں لگ جائیں گی جنت میں. یہاں پہ آپ اپنا پیٹ کاٹ کے وہ جو بھی کریں گے، اس کے جنت میں اس کے ہزاروں گنا کہنا چاہیے زیادہ ثواب ہے، جزا ملے گی. جو ہمیں ادھر لگ رہا ہوگا کہ بہت ہی کوئی ہم نے بڑی مشکل سے پیٹ کاٹ کے ہم نے یہ کام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو جنت میں ہمیں اس کا صلہ دیں گے وہ ایک الگ ہی لیول کا ہوگا. اور ہماری وہی پیٹ بات ہے کہ کاٹنا کیا ہوتا ہے سر؟ مجھے یہ بتائیں، بلکہ آپ لوگوں میں سے بھی بتائیں کہ یہ کیا ہم پیٹ کاٹتے ہیں اپنا؟ یہ پیٹ کاٹنا ایک محاورہ ہے نا، پیٹ ہاں کاٹ کے. اب پیٹ کاٹ کے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم کوئی پیٹ کاٹ کے نہیں کھلاتا. یہ محاورہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے. کوئی اور بتائیں. ساتھ میں تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم پیٹ کاٹ کے کھلائیں نا. نارملی تو ہم اپنے گھر میں عورتیں تو ماشاء اللہ یہ صبح شام یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ آیت ان کے لیے ایک گلیڈ ٹائڈنگ ہے. یہ جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں یا کوئی مرد بھی اپنے گھر میں کھانا بناتا ہے اور وہ کھانا کھلاتا ہے اپنے گھر والوں کو، تو یہ ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. وہ خوش ہو جائیں اس آیت سے کہ ان کی یہ ٹریٹ اس کا ذریعہ بن سکتی ہے، اگر باقی چیزیں بھی پاسنگ مارکس ان کو باقی چیزوں میں ملیں گے. تو لیکن جو سعد نے بھی بولا نا پیٹ کاٹ کے، یہ ایک بڑی ایسی ٹرم ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ڈسکس ہم کر لیں تو شاید ہمیں آسانی بھی لگے قربانی کرنا. جی محریم. پیٹ کاٹنے کا جو مجھے لگتا ہے مطلب وہ یہ کہ آپ کسی دوسرے کو خود پہ ترجیح دے رہے ہیں. لائک ہم کسی بھوکے کو یا کسی کو کھانا تو کھلا سکتے ہیں جو ہمارے پاس ایکسیس اماؤنٹ میں ہو، لائک بچا ہوا ہے یا خود سے ساتھ بنا لیا. لیکن پیٹ کاٹنا ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ خود بھی کسی چیز کی بہت زیادہ نیڈ ہے آپ کو اس کی، لیکن آپ خود کو نہیں وہ چیز دے رہے یا خود اویل نہیں کر رہے، آپ اپنا دوسرے بندے کو وہی چیز دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کو خود بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بالکل. شاید اس کے جتنی ہی یا اس سے کم یا زیادہ. ہاں کسی حد تک اس کی ڈیفینیشن یہی ہوتا ہے آتی ہے. اس میں ویسے مجھے یہ چیز یاد آئی، مجھے حدیث سے نبی یاد آ گئی حضرت علی کی جو تھی، ایک حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی. انہوں نے کوئی نیاز مانگی تھی اور اس کے روزے رکھنا شروع کیے تھے، روزے رکھ رہے تھے. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں اس کی پتہ، اگر آپ کو یاد آ جائے تو بتائیے گا. تو اس میں یہ تھا نا کہ رات کو جب وہ شام کو جب روزہ افطار کرنے لگتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی پہلے دن ان کے گھر فقیر آ جاتا ہے. وہ ساری اپنے کی ساری جو بھی روزے کے لیے انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں. اگلے دن بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، کوئی اور آ جاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، کوئی تیسرے دن کو مہمان آ جاتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے 3-4 دن جو انہوں نے روزہ افطار کرنے کے لیے سامان بنایا ہوتا ہے نا، وہ الٹا خود کھانے کے بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو مجھے اس سے وہ جو پیٹ کاٹنے کے اندر اگزامپل میں جو چیز آئی ہے نا وہ یاد آئی، یہ حضرت علی کی تھوڑی سی یاد آئی حدیث، کہ وہ اپنا کھانا بھی جو تھا نا وہ اگلے کو دیکھ رہے کہ اگلے کی کیا مجبوری، اپنا نہیں دیکھ رہے کہ بھئی میرا کیا، میں مجھے بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی، میں نے کھانا کھایا نہیں کھایا. اگلے کے لیے دیکھ رہے کہ بھی اگلے کو کھانا مل جائے کسی طریقے سے، وہ کھا لے. بہت اچھی سعد نے حضرت علی کی مثال دی، اور یہ واقعی وہی لوگ کر سکتے تھے. ہماری تو افطاریوں میں چیزیں اتنی ہوتی ہیں کہ بچ جاتی ہیں اور سحری تک چلتی رہتی ہیں، تو کیسے ریلیٹ کریں؟ ہم کر ہی نہیں سکتے ان لوگوں کے ساتھ. مشکل سے افطاری کا سامان ہوتا تھا، ویسے ہی روزے سے ہیں اور اوپر سے جو ایک وقت ہے کھانے کا کہ اب روزہ کھول لو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے. کیسی آزمائشیں تھیں ان پہ. پیٹ کاٹنا جو ہے نا
دیکھیں پیٹ کاٹنے کی جو ایک سائیکالوجی ہے نا وہی سمجھیں جو سعد نے لفظ استعمال کیا نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیٹ کاٹ دیں کہ کھانا ہم کہاں لے کے جاتے ہیں منہ سے، وہ کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں جاتا ہے. جتنا مرضی آپ کھانا منہ میں اسٹف کر لیں لیکن اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. آپ کے جب کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کا پیٹ بھرتا ہے نا. تو ایک انسان اپنا وہ ضرورت ہی ختم کر لے کہ مجھے اب ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، اس میرے پیٹ کو ضرورت ہے نا، تو میں دماغ نہیں کاٹوں گا، ہاتھ نہیں کاٹوں گا، منہ نہیں کاٹوں گا، بلکہ پیٹ کی چونکہ ضرورت ہے میں اس نیڈ کو ختم کر لوں. وہ شخص جب پیٹ کاٹ کے، اور باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر کے، اپنے بچے کی ضرورتیں پوری کرتا ہے نا، اپنی ضرورت رو کے پیٹ کاٹ کے، کہ اس کو اگر جوتے چاہیے ہوتے ہیں وہ اپنے جوتے روک لیتا ہے، بچوں کو دلا دیتا ہے. اس کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑے روک کے بچے کو دلا دیتا ہے. تو پیٹ کاٹنے کی سائیکالوجی وہ یہی ہے کہ آپ کی ضرورت، آپ اپنی جو ضرورت ہے اس کو ختم ہی کر دیں، اس پیٹ ہی نہ رہے کہ اس کو میں ضرورت بناؤں، کہ یہ بھی نہ ہو مجھے کل کو کہ اچھا مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے. ختم ہی کر دیں معاملہ، بالکل سرے سے ختم کر دیں کہ آپ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد سوچیں میں کیا کھاؤں. تو یہ سائیکالوجی جو ہے پیٹ کاٹنے کی وہ یہی ہے کہ آپ ریگریٹ بھی نہ کریں جس کو دے دیا ہے آپ نے. اور اگر اس سیناریو میں دیکھ رہے ہیں تو کھانے کی چیز تو جیسے سعد نے بولا کہ پیٹ کاٹ کے دینا، اللہ بھی کہ محبت میں اگر کھانے کی محبت میں دینا یا اللہ کی محبت میں اس کھانے کو لوگوں کو کھلانا، تو پھر وہی سعد والی بات ہے کہ پھر آپ نے ان ریٹرن جو ہے اللہ سے ہی امید رکھنی ہے. آپ کو لوگوں سے ریٹرن نہیں چاہیے، لوگوں سے ریوارڈ نہیں چاہیے. یہ بڑی یہ کوالٹی میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے. بالکل سچی سیدھی بات ہے کہ ہم کسی کو ایک وقت کی دعوت دیتے ہیں نا تو امید ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمیں بلائے گا. اب شادی پہ بلاتے ہیں تو وہ ہمیں امید ہوتی ہے ہم نے بلایا ہے تو وہ بھی ہمیں بلائیں گے، اور وہ انہوں نے بلایا ہے، ہم گئے ہیں تو ہم نے اگر ان کو 5,000 روپے دیے ہیں تو وہ بھی ہمیں 5,000 روپے دینے کی اتنا ان ریٹرن ہمارا ہوتا ہے. کسی کی برتھ ڈے پہ گئے ہیں تو ہم میں بھی برتھ ڈے کرنی کیونکہ ہم نے گفٹ دی ہے. کسی کو ہم نے عمرے سے کوئی عمرے سے آیا ہے اس نے ہمیں کھجور پانی دیا ہے تو اب ہم عمرے پہ جائیں گے تو ہم نے بھی دینا ہے. کیونکہ ویل لکھلی ہمزۃ اللمزہ کہ ان لوگوں نے باتیں بنانی ہے اور ہم نے بھی باتیں بنانی ہے. ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ اچھا وہ عمرے سے آ گیا، ہم نے تو پانی کھجور دیا تھا اس نے ہمیں دیا ہی نہیں. اچھا اس کی شادی ہو گئی اس نے بلایا ہی نہیں، ہم نے تو بھائی پوری فیملی کو بلایا تھا، اس نے بس 2 لوگوں کو بلا لیا. یعنی کہ یہ جو کیٹیگری ہے نا اعلیٰ حب ہی، کہ اللہ کی محبت میں کھلانا یا کھانے کی محبت میں کھلانا، یہ دونوں جو فاطمہ نے رکھی ہے نا، دونوں ہمارے پاس سامنے سچویشن رکھی ہے تفسیر میں، اس کو بھی اینڈ میں دیکھیں گے کہ کس کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اپنی محبتوں کو چیک کریں، اپنے پیٹ کاٹنے کو دیکھیں کس کے لیے کاٹ رہے ہیں پیٹ. اپنی اولاد کے لیے تو میں بہت اچھے سے معاملہ کر سکتی ہوں، میری وہ کسٹڈی میں ہے، میری محبت ہے، صبح شام کی میں ان کو دیکھ رہی ہوں، پال رہی ہوں، مجھے امیدیں ہیں ان سے. کسی تیسرے بچے کو جو آؤٹ سائڈر ہوگا یا کسی غیر کا بچہ ہوگا، خاص طور پہ میری کسی دشمن کا بچہ ہوگا جس سے مجھے بغض ہوگا، جس سے مجھے کوئی کینہ ہوگا، جس سے مجھے کوئی نفرت ہوگی، اس کے بچے کو میں کھلا سکتی ہوں کھانا، اس سے چھین کے اپنے بچے کو کھلاؤں گی. بلکہ اچھی چیز، 2 بچے بیٹھے ہوں گے، ایک میری دشمن کا بچہ بیٹھا ہوگا، کوئی میری بہن سے میری انبن ہوگی، میری کوئی جٹھانی دیورانی سے انبن ہوگی، نند سے انبن ہوگی، اور ایون یہ کہ ساسوں کے بچے جو ہیں جو ہمارے شوہر ہوتے ہیں ان سے تو ہماری سب سے بہت ہی انبن رہتی ہے، ان کو بھی کھانا کھلاتے ہوئے کتنا ہم تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ حب ہی جو ہے یہ جو ٹرم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ضرور دیکھیں گے، کیونکہ یہ دیکھیں جنت میں لے جانے والے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتائی ہیں، یہ خاص ٹرم یوز کی الابرار عباد اللہ اور حب ہی. کچھ کرتے ہیں یہ کام، اگر یہ میں اور آپ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الانسان ہمیں یہ بتا دے گی کہ پھر یہ جنتیں ہمیں مل جائیں گی. وہ جنتیں اس کو اور ایکسپلور کرتے ہیں ہم. بتائیے اسما، آپ بتائیں آپ کو کیا سمجھ آئی؟ وجیہہ، عمر، سنبل، سبیحہ، شافیہ، ثنا، رضوان. ان آیات سے آپ کو کیا سمجھ آئیے؟ کوئی کنکلوژن؟ میم خود سے پہلے دوسروں کو ترجیح دینی چاہیے کہ آپ اپنی ضرورت بعد میں پوری کریں، پہلے دوسروں کی ضرورت پوری کریں. وجہ کیا ضرورتیں ہوتی ہیں دوسروں کی؟ ہمیں کیسے پتا دوسرے کی؟ مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں پتا ہے، آپ کو میری ضرورت نہیں پتا ہے، کیسے ضرورت پوری کر سکتے ہیں ہم؟ میم سب سے پہلے تو اپنے اہل خانہ ہی آتے ہیں، ان کی پہلے ضرورتیں پوری کریں، ان کو جو چیز چاہیے ان کی مکمل کریں اور خود صبر سے کام لیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے دوست احباب، اور جیسے ہم لوگ سب آپس میں دوست احباب، ہم لوگ ایک مسلم کمیونٹی آ جاتے ہیں کہ ہمیں جس حد تک ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اگلا بندہ کس حالات میں رہ رہا ہے. کیونکہ اگر جب تک ہم جانیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس لیول پہ رہ رہے ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں. 5 وقت کی نماز بھی مسجد میں پڑھنے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکیں بالکل کہ بالکل. کس طرح سے دوسرا بندہ کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے، دوسرے بندے کی کیا ضرورت ہے.
اور جب ہم دوسروں کو پریفر کریں گے تو یہی جنت پانے کا راستہ ہے۔ کتنی پیاری بھجیہ نے مثال دی ہے مسجد کی، کہ ویسے تو ہم اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب لوگوں سے سلام دعا ہوتی ہے، اور ویسے تو ایک مومن اتنا آبزرونٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے، کہ اس کو دوسرے کی ضرورتیں پتہ ہوں کہے بغیر۔ اور مسکین ہوتی ہی وہ کیٹیگری ہے جو منہ سے نہیں بولتی، یتیم اور باقی لوگوں کا تو پتہ ہوتا ہے نا، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، مطلب جو مانگ رہے ہوتے ہیں فقراء، لیکن جو مسکین ہے وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو ایک مومن آبزرونٹ اتنا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو کیا ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک آبزرویشن اپنی اچھی ہو۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی جاب چلی گئی، میرے بھائی کی، میرے دیور کی، یا میرے کزن کی، تو ویسے تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہوتے ہیں، شروع میں جذبہ جاگتا بھی ہے کہ تھوڑا مدد کر دی، پھر کچھ عرصے بعد نا شیطان ہمارے وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، ہمیں خود بھی فیل ہوتا ہے بھائی کیا ٹھیکہ ہی لے لیا، اب اس کو خود بھی کچھ ایفرٹ کرے، نوکری کرے، ہر وقت دیکھو فیس پیسے چاہیے یا بل کے پیسے چاہیے، ہمیں بھی تو اپنے خرچے دیکھنے ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر یہ آ جاتی ہے چیز۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ خود سوچ آپس میں بھی کہنا شروع کرتے ہیں، یا کوئی ایسا ایک فیملی ممبر مل جاتا ہے کہ بھئی تم نے اچھا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس کو عادت ہو گئی ہے۔ تو مطلب یہ اس طرح کی ہماری نیکیاں جو ہیں ہم اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کسی کی نیکی، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کسی کی نوکری نہیں ہے یا کسی کی ڈلیوری ہوئی ہے کسی بچے کی، تو آپ اس کو کوئی خاتون کو ہیلپ کر سکتے ہیں کسی بھی میٹر میں، اس کے بچے چھوٹے ہیں آپ اس کو بیبی سٹ کر سکتے ہیں، بیبی سٹنگ کر سکتے ہیں، کوئی کھانا بنا کے بھیج سکتے ہیں، محلے میں آپ کو پتہ چلے کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو چلو میں 2-3 دن بعد کوئی کھانا بنا کے بھیج دوں، یا میں جا کے ان سے مل آؤں، یا میں ان کو کوئی ایسی کوئی بات ایسی کر لوں جس سے ان کو تھوڑی تقویت ہو۔ یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کوئی آئے گا، کوئی مانگے گا، ہم احسان جتاتے ہوئے اس کو دے دیں گے، یا ہم یہ سوچیں گے ہاں چلو اب کر لیتے ہیں۔ تو یہ مسجد جانا جو ہے وجہ نے اتنا اچھا مثال دی ہے کہ جیسے ہی یہ مومن مسجد جاتا ہے صبح شام، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں، اور ظاہر ہے محلے والے ہی آتے ہیں نا اسی مسجد میں، ایک خاص مسجد میں جانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ صبح شام آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو، پھر آپ کا کچھ نہ اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے آپ کو کچھ لوگوں سے، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے دل مل جاتے ہیں، آپ کو ان کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ تو اتنے تندخو اور ووڈن ایکسپریشن لیس مومن جاتے ہیں مسجد میں کہ ان کے ساتھ آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بات سوچنا پڑتا ہے کہ ان کو سلام بھی کریں کہ نہ کریں۔ سلام پھیرتے ہی رفع دفع ایسے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا مسجد میں کوئی کرنٹ آ گیا، ایسے بھاگتے ہیں۔ ان کو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ذرا سا کسی کی سلام دعا کر لیں، کوئی چہرے پہ بشاشت دیکھ کر آئیں، کوئی چہرے پہ کوئی اپنے چہرے کو ایسا فریش رکھیں کہ لوگ ہم سے کمفرٹیبل ہوں، آ کے ہم کوئی اسمائل دیں بچوں کو، امام صاحب کے جا کے مسئلے مسائل دیکھیں، وہاں پہ جو کلینر ہے اس کے کوئی مسئلے مسائل دیکھیں۔ تو یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ ہم یہاں پہ خیر پہنچا سکتے ہیں، اور پھر اپنے گھر والوں میں، خاندان میں، وہ بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ٹرمز اچھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جن کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی، کوئی بھی وہ ایکس وائی زیڈ آپ کی فیملی میں ہو، آپ نے کیا خیر پہنچائی ہے؟ آپ اور میں آج دیکھیں ایک ہفتے میں ان لوگوں کے ساتھ کیا خیر پہنچائی ہے؟ کوئی خیر نہیں پہنچائی۔ اگر میری بہن سے نہیں بن رہی، اگر میری دیورانی جٹھانی سے نہیں بن رہی، یا میری کسی محلے والے سے بھی نہیں بن رہی، تو میں نے کوئی خیر نہیں پہنچائی اس کو۔ تو یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے معاملہ دیکھنا کہ ہم خیر بھی کس کو پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں، تو پھر اللہ سے کیا امید رکھنی، پھر تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے، ہم بھی ان کے ساتھ اچھے۔ جی مہرین، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی، میں تھوڑا سا نا تفسیر میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جو کہ مجھے سمجھ آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ جو ہے وہ بتا سکیں اگر میں کچھ جو ہے وہ غلط اس میں سے سمجھ رہی ہوں تو۔ 4 آیت جو ہیں وہ آج ہم نے دیکھی ہیں، تو اس میں جو پہلی 2 آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے کہ جو مطلب جنت میں جو لوگ ہوں گے انہیں کیا کیا چیز جو ہے وہ میسر ہوگی، اور اس کے بعد کی جو 2 آیت ہے اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ کرائٹیریا ڈیفائنڈ ہے کہ کیا کیا ان کو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ایک چیز دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکالوجی کو کس طرح سے یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفائن بھی کیا ہے، یا اس سائیکالوجی کی بیس پہ پہلے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کرو گے تو یہ ملے گا، نہیں، مطلب اندازے میں کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ ملے گا، لیکن کچھ یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اور پہلی آیت کے اندر جہاں پہ شراب کا ذکر ہے نا، تو مطلب ابھی جو جنہوں نے تفسیر کی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ مطلب دنیا میں ہمیں یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی ہے نا، یا حرام ہے انسان پہ، لیکن جنت میں مل جائے گی وہ سب چیزیں۔ تو جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ یہاں پہ اب
اب مجھے آپ بتائیے گا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں. مطلب یہاں پہ صرف شراب نہیں ہے، لائک اس شراب سے وہ سب چیزیں مراد ہیں جو کہ ہمیں دنیا میں منع کی گئی ہیں. مطلب اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو دنیا میں ہمیں جن چیزوں سے روکا گیا نا، ہمیں جنت میں وہ سب کرنے کی اجازت ہوگی. لائک مطلب اگر ہم یہاں پہ خود کو اس چیز سے روک لیتے ہیں نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ نیک لوگ ہوں گے. اب نیک لوگ وہی ہیں جو دنیا میں ان سب چیزوں سے رکے ہوئے ہیں. تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو انہیں وہ سب کرنے کی اجازت ہوگی جن سے وہ دنیا میں رکے ہیں، جن سے انہوں نے خود کو روکا ہے. اور جو دوسری آیت تھی اس کے اندر جہاں پہ وہ ذکر ہے نا کہ وہ کہیں بھی وہ چشمہ جو ہے وہ لے کے جا سکیں گے. تو دنیا کے اندر نا ہم بہت زیادہ ریسٹرکٹ ہوتے ہیں. مطلب ہمیں بہت ساری نا جیسے ہمیں وقت کی مطلب وقت پابند، ہم وقت کے پابند ہیں کہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. مطلب ایک پابندی آ جاتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی پابندی آ جاتی ہے. تو یہ جو ایک فریز ہے نا کہ کہیں بھی لے کر جا سکیں گے، جہاں جہاں وہ لے کر جانا چاہیں. مطلب ایک طرح سے ہمیں باؤنڈ نہیں کیا جا رہا. لائک یہ ایک چیز اس سے یہ ڈرائیو ہو سکتی ہے کہ ہمیں نا وہاں پہ آزادی ہے، بالکل ہر چیز کی آزادی ہے. نہ ہم چیزوں کے باؤنڈ ہیں، نہ ہم وقت کے باؤنڈ ہیں، نہ ہم پہ وہاں پہ کسی قسم کی پابندی ہیں. اور ہم اویلیبلٹی ہر جگہ ہے چیز کی. تو یہ کچھ باتیں جو ہے میرے ذہن میں آ رہی تھی ان دو آیت کو دیکھتے ہوئے. جی آپ نے تو میرین بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ شراب کو آپ نے ممنوع، صرف شراب کی بات کر رہی ہیں جو ممنوع چیزیں پروہیبٹڈ ہیں ہمارے لیے، یا پینے کی چیزیں، یا اوور آل سب چیزوں کو ریلیٹ کیا ہے شراب سے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو کہ دنیا میں انسان کے لیے منع کی گئی ہیں، مطلب یا حرام قرار دی گئی ہیں، یا کیا چیزیں ہیں جو مطلب حرام جو قرار دی ہیں مہرین؟ گنتی کی چیزیں ہیں، ہمیں گنتی. اجازت نہیں ہے. کیا ہاں چیزیں ہیں؟ مطلب مجھے یہ مطلب اس میں سے سمجھ آ رہی تھی نا کہ جو چیزیں ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، یا مطلب کچھ ریسٹرکشنز ہیں نا ہم پہ، مطلب کچھ کرائٹیریا ہیں کہ اچھا اس چیز کی اجازت ہے، اس چیز کی نہیں ہے اجازت. تو مطلب وہ سب چیزیں. ہاں بالکل ریلیٹ ایسے کر سکتے ہیں. جو شراب کی چیز بات کی ہے نا، دیکھیں سب سے پہلے تو ویسے کسی اور نے بھی ایڈ کرنا ہے تو پلیز ہینڈ ریز کریں یا ٹائپ کر دیں کمنٹ میں، اس میں ٹیکسٹ کر دیں آپ. الگ جی بولیں. نہیں، اس میں جو کرنٹلی ہے نا، مطلب کہ کرنٹ جو بات ہو رہی ہے اس آیت کے حساب سے، ادھر جو بھی بات ہو رہی ہے وہ شراب کی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ باقی قرآن میں جو ہے کافی جگہوں پہ اور بھی جنات کے اندر جو بھی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی ان کی ڈیٹیلز گیون ہیں بہت ساری چیزوں کی، کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں جنت میں ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی جو کہ دنیا میں منع ہے. صحیح ہو گیا؟ تو وہ چیز ایک ہے کہ بھئی جس طریقے سے فار ایگزامپل اگر عورتوں کی بات کریں کہ وہ کہیں کہ بھئی ہمیں جنت میں کیا ملے گا، تو عورتوں کے پاس بھی حکمرانی کا جو چیز ہے نا وہ عورتوں کو جنت میں ملے گی. ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ اپنی خود حکمران ہوں گی. ادھر بھی دنیا میں بھی ہیں کہ کسی حد تک، لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے پاس ڈپینڈنسی ہوتی ہے کسی نہ کسی حد تک. لیکن قیامت جنت میں جو ہے انہیں وہاں پہ وہ ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے کافی اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جگہوں پہ آیات میں اور ڈیٹیل میں پتہ لگتی رہے گی یہاں پہ. لیکن کرنٹلی جو ہے نا میرے خیال سے ان آیات میں صرف جو ہے نا یہ شراب کا یا کھانے پینے کی حساب سے وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. باقی سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ ڈرنک کا ذکر ہے، اور یہ ہمارے اپنے ماڈرن کلچر میں، ویسے تو ہر زمانے میں ہی اس کا کلچر رہا ہے، لیکن اگر آپ ابھی ریلیٹ کریں اپنی لائف میں تو آپ کسی کے گھر جاتے ہیں وہ آپ کو ڈرنک دیتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ ایٹیکیٹس میں سے آتا ہے. آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو آج کل اچھی 5 اسٹار جتنی اچھی ہوٹلس میں آپ جاتے ہیں، ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، یا تو سب سے پہلے آپ کو ڈرنک جو ہے آفر کرتے ہیں. صحیح ہے، شادی میں بھی سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ویٹر ٹرے میں ڈرنک لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ ایٹیکیٹس ہیں. سو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنت میں جب جاؤ گے تو ایٹیکیٹس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جیسے تم جنت میں جاؤ گے تو جو تمہارے دنیا میں تم سمجھتے تھے نا کہ یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں، یہ اچھے پروٹوکولز میں سے ہوتے ہیں، ڈیسنٹ جو ہے نا، یہ ایک کسی کو انٹرٹین کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، جو کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سب سے پہلے ڈرنک آفر کرتے ہیں. کیونکہ کوئی باہر سے تھکا ہوا آتا ہے تو اس کو آپ فوراً کھانا نہیں دیتے. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی کے گھر کھانے پہ جائیں نا
اور میرے گھر آپ کوئی کھانے پر آئے تو میں کہوں چلے جنہیں کھانا لگاتی ہوں. تو یہ کوئی اچھی ایٹیکیٹس کی بات نہیں ہے. جب آپ میرے گھر آئے تو میں اس کو بولوں گی آپ کچھ پئیں گے، اور پوچھے بغیر میں کوئی ان کے لیے فریش جوس اورنج اسکویز کر کے، یا میں کوئی مینگو ملک شیک بنا کے، جو بھی اس وقت کا فروٹ ہے اس کا میں کوئی جوس بنا کے، اسٹرابری شیک بنا کے، یا میں اورنجز ابھی دوپہر میں میں ایک جگہ انوائٹیڈ تھی تو انہوں نے فریش اورنج جو تھے نا، انہوں نے مجھے اس کا جوس پلایا تو میں اتنی ریفریش ہو گئی. حالانکہ میں ڈرائیو جب کر کے جا رہی تھی میں تھک گئی تھی، اور جیسے ہی میں انہوں نے وہ جوس پیا میں اتنی ریفریش ہو گئی ہے. تو یہ آیت پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بتایا کہ جو تم آپ کے لیے جیسے ہی آپ جائیں گے جنت میں، نیک لوگ ان کو کیا آفر کی جا رہی ہوگی، یہ ڈرنک دیا جا رہا ہوگا. یہ ایٹیکیٹس میں سے ہے جنت کی. ایسی نہیں جنت بن گئی کہ بس ہم جائیں گے اور ہمیں کوئی آفر کرنے والا نہیں ہوگا. اور ابرار جو ہے الابرار، وہ آپ سن لیں کہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ابرار کی کیٹیگری کن لوگوں کی ہوتی ہے، تاکہ میں اور آپ بھی ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے. وہ یہ ہیں کہ سچ بولنے والے، کام کرنے والے، اچھا کام کرنے والے، دل میں نیک ہونا. میں نہیں چاہتی تھی ایسا ہوتا اس کے ساتھ. اللہ مجھے تو اس کو دیکھ کے بہت ہی دکھ ہوا. فلسطین کو دیکھ کے تو میرے دل کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. میرے بڑے آنسو نکلتے ہیں. یہ ابرار نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کے اندر یہ نیکی کا جذبہ ہے، لیکن الابرار کی کیٹیگری میں لکھ لیجئے آپ لوگ. حالانکہ میں تفسیر یوزلی کوشش کرتی ہوں کہ ٹریننگ سیشن میں میں ایکسپلین نہ کروں، آپ لوگ خود ریسرچ کریں. لیکن چونکہ یہ ایسی آیات ہیں جو ہمیں شاید ہمارے اندر امپروومنٹ کا ایک جذبہ مانگتی ہیں، اور ایک ہمارے اندر وہ فیلنگ آنی بھی چاہیے. تو ابرار جو ہے وہ سچ بولنے والے لوگ ہوں گے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ کام کرنے والے اور نیک، کچھ کریں گے، وہ نیک کام کریں گے، ایفرٹ کریں گے. ٹھیک ہے، صرف دل میں برا نہیں جانیں گے، دل میں اچھا نہیں جانیں گے، دل میں دکھ نہیں رکھیں گے، بلکہ اٹھ کے ہیلپ کریں گے دوسروں کو. وہ شخص جس کی طبیعت یا دھیان میں ہر وقت نیکی سوار ہوتی ہے، ہر وقت. یہ نہیں ہے کہ جب موڈ ہوا تو اس حساب سے نیکی کر لوں، کچھ اچھا کر لوں. ہر وقت ان کے موڈ پہ سوار ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح اٹھے کہ اچھا چلو میں اٹھوں، اب آج تو میرا کھانے بنانے کی باری نہیں ہے، لیکن میں کیا ایسا کروں کہ چلو میں کسی کی ہیلپ کر دوں. آج میں زیادہ فری ہوں تو میں ایسا کیا کام کروں کہ میں یہ کام کر دوں. آج میں مصروف ہوں، لیکن میں جو ہوں نا تھوڑا سا ٹائم نکال کے، میرا کوئی نقصان ہوتا ہے یعنی کہ میری اپنی پرسنل کوئی چیز رکتی ہے تو رک جائے، لیکن اگر میجورٹی کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں اس کو فائدہ پہنچا دوں. ٹھیک ہے. تو موڈ کے حساب سے نیکی کرنے والے ابرار نہیں ہیں. ان کی خصلت میں بھی نیکی پائی جاتی ہے، ان کی نیت میں بھی نیکی پائی جاتی ہے. جہاں بیٹھتے ہیں، جن لوگوں میں آپ ہوں گے، آپ خود ذہن دوڑائیں اپنے، آپ کو پتہ چلے گا. آپ جس محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جس خاندان میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارے ہاں وہ ایسی بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہے، ارے وہ لڑکا ایسا ہے کہ وہ جب جانا اسے کہو بھائی یار یہ مجھ ذرا یہ کام جانا ہے، فوراً موٹر سائیکل نکال لیتا ہے، فوراً اپنی گاڑی نکال لیتا ہے. یا میں اس کو فلاں کو فون کرتی ہوں کہ میرا یہ کمپیوٹر کا مسئلہ ہو گیا، فوراً میرا حل کر دیتا ہے نا. کچھ ایسے لوگ آپ ذہن میں دوڑائیں، کیا وجہ ہے، کیوں آپ فون دوڑاتے ہیں ان کو، یا کیوں آپ میسج کرتے ہیں ان کو فوراً بغیر کسی ڈر کے، یا بغیر کسی ہیزیٹنٹ ہو کے، بغیر کسی فکر کے کہ میں پتہ نہیں مجھے آگے سے کیا سنائے گا. یہ لوگ ابرار ہیں کہ جن سے آپ یو فیل فری ٹو میسج دیم، یو فیل فری ٹو ٹاک ٹو دیم. آپ ان سے مسئلے شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کے مسئلے حل کر بھی دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف لسنر ہوتے ہیں، وہ آپ کا دکھ سنتے ہیں، ہاں یہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چلو میں دعا کروں گی، اللہ حافظ. نہیں، ایسے نہیں. وہ لوگ آپ کی کوئی تھراپی کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کو کوئی سولوشن دیتے ہیں، وہ کوئی دعا بتا دیں گے، وہ کوئی پیسے کوئی مسئلہ ہوگا تو پیسوں سے ہیلپ کر دیں گے، وہ کوئی کھانے کا مسئلہ ہوگا تو کھانے سے ہیلپ کر دیں گے. یہ ابرار لوگ ہوتے ہیں. اور کیا ہے کہ ابن عمر جو ہیں ان کی تفسیر کے مطابق یہ بر الوالدین ہے، جو یہ ابرار اس تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے جو ہیں یہاں پہ وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے. اور حسن بصری جو ہے ان کی تفسیر کے مطابق لوگوں کی تکلیف دور کرنے والے ابرار ہیں. یعنی کہ ایک وہ لوگ جو صرف لوگوں کی کے کام آتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف تکلیف دور کرتے ہیں لوگوں کی. جہاں وہ دیکھیں گے کہ کسی کی موٹر سائیکل خراب ہے، روک کے اپنی کھڑی کر لیں گے، موٹر سائیکل ہیلپ کر دیں گے. کسی کو دیکھیں گے گھر میں کسی کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کسی کا بچہ رو رہا ہے، تو اٹھ کے کہہ دیں گے چلو کوئی نہیں، میرا آج باری تو نہیں تھی لیکن میں کام کرتی ہوں، میں نے آلریڈی بہت کام کر لیا ہے، میری ڈیوٹی تھی، میں نے یہ کر لیا. آفس میں ہوں گے تو وہ کہیں گے اچھا میرا تو آج یہ نہیں تھا. کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی آپ ذہن میں سے لے آئیں کہ آپ کا کوئی کولیگ ہو، کوئی آپ کا جونیئر ہو، کوئی سینئر ہو، تو اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کام کرنا کہ میرا بنتا تو نہیں ہے یہاں پہ کرنا، لیکن میں پھر بھی کر لوں گا. حسن بصری کے مطابق الابرار یہاں اس کیٹیگری میں وہ لوگ فال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیک لوگ جو ہیں یہ پیئیں گے، سب کے سب یشربون پیئیں گے، کیا من کأس ایسا وہ ہوگا اس کا کیا مولڈ ایسا ہوگا، اتنے خوبصورت مولڈ میں، اتنے خوبصورت گلاس میں وہ پیئیں گے. کان مزاجها جس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، کافورا. تو یہ کافورا جو ہے عرب جو ہے نا ان کے لیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کیمفر ایک ڈرنک ہے جو کہ کولڈ ڈرنک ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. کافورا جو ہے وہ کولڈ ڈرنک ہے، اور آگے ایک اور ڈرنک انہی آیات میں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں وہ ہاٹ ڈرنک ہے، سمر ڈرنک ہے ایک، اور ایک ونٹر ڈرنک ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات جنت کی لگتی ہے نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کولڈ ڈرنک بتا رہے ہیں، سمر ڈرنک. جب آپ بیٹھیں گے، آپ ہانپتے کانپتے جنت میں پہنچیں گے، تو وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو بھائی اپنی جنت ہے، اپنی خود ہی اپنے جو تم لوگ ہی نہریں ہو پانی پی لو. نہیں جی، آپ کو سرو کیا جائے گا. یہ آنر ہے. جیسے آپ کسی شادی میں، اچھی شادی میں جاتے ہیں نا، آپ کو سرو کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ ایسی ٹیبلیں لگی ہوتی ہیں کہ جا کے خود ہی اپنی فانٹا کوک اور 7 اپ پی لو جا کے، اور جو بھی ڈرنک پینا ہے پی لو، کشمیری چائے پینی ہے پی لو. یہ وہ والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آنر، ایک بڑا اعزاز کی بات بتا رہے ہیں کہ آپ کو سرو کیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا، جس کا فلیور کیسا ہوگا؟ کافورا سمر ڈرنک ہوگی. ٹھیک ہے. کافورا کیمفر ڈرنک، جو کہ عربز جو ہیں، اگر آپ اس کو ریسرچ کریں تو یہ ڈرنک ہوتی ہے جس میں جس کی جو میٹھا ہوتا ہے اور جس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. تو یہ کس کو دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عینن یشربو. عین جو ہے، عین آنکھوں کو کہتے ہیں. تو آنکھ کی آپ شیپ دیکھ لیں کیسی ہوگی، تو ویسا ہی جو ہے نا اس کا وہ شیپ ہوگی اس پونڈ کی یا جو بھی ہوگا، کہ جس سے پیئیں گے. بہا عباد اللہ. عباد اللہ ایک آنر ہے. ابرار ہونا ایک آنر ہے، اور یہ اللہ کے بندے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے بندے ہیں یہ دنیا میں اپنے امی ابو کے بندے، اپنے بیوی بچوں کے بندے نہیں بن کے رہے، میرے بندے بن کے رہے. عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. تو ان کو کس چیز سے آنر کیا ہے میں نے؟ یہ ایک ایسا ان کو کمفرٹ زون میں دوں گا وہاں پہ کہ اب سوچیں آپ کے پاس نا ایک پانی کی بوٹل بھی ہو نا. اکثر میں واک پہ جب جاتی ہوں، کبھی سوئمنگ کے لیے ہم جاتے ہیں، تو ایک پانی کی بوٹل بڑے سائز کی ہم رکھتے ہیں کہ دیر ہو جائے گی تو پیاس بھی بہت لگتی ہے، تو وہ بوٹل نہیں اٹھائی جا رہی ہوتی. اٹھا کے جاتے ہیں تو بس کوئی پکڑ لے، کہیں رکھ دیں گے، دور رکھ دیں گے کہ کتنی دیر کیری کریں گے. گاڑی تک میں بھی جانا ہوتا ہے تو دور رکھ دیتے ہیں گاڑی میں کہ کون کب تک پکڑے. آپ خود دیکھیں ایک چھوٹی سی بوٹل آپ بس پکڑ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پکڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں بھی جائیں گے، اب آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی دور دور جنتیں ہوں گی نا. فار ایگزامپل میں کہوں میں آج آسما کی جنت میں ملنے جا رہی ہوں، یا وجیہ کہہ کے آج میں جو ہوں نا فاطمہ کی جنت میں آج مل کر آتی ہوں اس کی جنت میں. تو آپ سوچیں آپ پکڑے ہوئے جا رہی ہیں اپنے ساتھ ڈرنک کہ میں ڈرنک پکڑ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، تمہارا جو فیوریٹ ڈرنک ہوگا تمہارے پاس تو وہ نہریں ہوں گی، لیکن جہاں بھی تم جا رہی ہوگی تو وہاں پہ کوئی ایسا جادو ہوگا یا کوئی جو بھی اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ مشیت ہوگی کہ وہاں پہ آپ جب چاہیں اپنا وہ ڈرنک اس کی نکال سکتی ہیں. اس کی کینالز آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گی، آپ وہاں سے پی سکتی ہیں. آپ کو کوئی کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کیری کریں نا، ایک پانی کا گیلن اٹھا کے کہیں لے کے جائیں، آپ کو لگ پتہ جائے. تو یہ اتنا سائیکالوجی ہماری بناتا ہے کہ جنت جو ہے نا وہ اتنی زبردست قسم کی خوبصورت چیز ہے، جو کہ ہمیں ایک کین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کین دے دوں گا ان کو. کولڈ ڈرنک فریج رکھے ہوئے ہوں گے ان کے، وہاں سے اٹھا کے کین پی لیں گے. یہ بھی نہیں کرنا، بس جہاں پہ آپ جا رہے ہیں آپ کو کیری بھی نہیں کرنا آپ کی، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ نہ صرف یہ خود پی رہی ہے بلکہ اور بھی لوگ پی سکتے ہیں اس کے ساتھ. جہاں بھی جا رہی ہے اوروں کو بھی آفر کر سکتی ہے کہ بھئی یہ دیکھو میری جو میں اپنی جنت سے لے کر آئی ہوں ڈرنک، یہ پیو. اور ہوتے ہیں کچھ لوگ خاص ڈرنک پیتے ہیں، تو وہ میری بہن ہے، وہ خاص کشمیری چائے خاص علاقے کی، کہ پشاور کی کہاں سے وہ پیتی ہیں، کون سے وہ ہربز ہیں وہ لے کر آتی ہیں. تو جب بھی وہ میرے پاس یہاں UAE میں آتی ہیں تو وہ لے کر آتی ہیں، تو نہ صرف وہ خود پیتی ہیں، وہ ہمیں بھی پلا رہی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی بڑا مزہ آتا ہے کہ واہ یہاں پہ تو یہ ملتا ہی نہیں ہے. تو آپ سوچیں ہیں کہ ایک بندہ خود اپنی ایک پسند کی چیز پی رہا ہے اور وہ لے کر آیا ہے، اور ہمیں بھی اس سے جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ہمیں بھی اس کو انٹرٹین کر رہا ہے کہ بھئی تم بھی پیو. تو یہ کتنے بڑے نفسیات ہماری کھول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا آنر دے رہے ہیں نا جنتیوں کو. اور الابرار ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عباد اللہ ہیں. یہ ایک آنر ہے عباد اللہ ہونا. کس کے عباد اللہ ہیں ہم؟ کس کے بندے ہیں ہم؟ اللہ کے بندے ہیں. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. تو بہرحال یہ کافر لوگ جو ہیں نہیں پیئیں گے، ٹھیک ہے، عباد اللہ پیئیں گے. تو یہاں پہ کافروں کا ریجیکٹ، یہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ کافروں کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہر وقت ان کے پاس اویلیبل ہوگی. دوسرا یہ کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو کہ کیا ہے؟ کافورا. ٹھیک ہے. ایک جنت کا ایک تفسیر جو ہے میرے خاص امام قرطبی کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ جنت کی نہر کا نام ہے، جس میں یہ جو کافورا ہے یہ ٹھنڈی تاثیر کے ساتھ ہے. اور اس کو اب عرب جو ہے وہ مکس کرتے ہیں تو اس کی بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے، بڑی مزے کی خوشبو آتی ہے. آپ اسمیل کرتے ہیں آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. تو پینے کے بعد تو کیا ہی حال ہوگا. یہاں پہ یہ ہمارے سامنے یہ اللہ تعالیٰ آیت بتا رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کسی دن تفسیر میں بھی ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی. یفجرونہا تفجیرا جو ہے نا، فجر سے اگر آپ دیکھیں روٹ ورڈ فجر سے نکلا ہے. تو فجر کیا ہوتی ہے؟ وہ رات. جیسے آپ دیکھیں نا فجر کو کوئی آبزرو کرتا ہو، کوئی سن رائز آپ لوگوں میں سے کوئی دیکھنے والا ہو شوقین، تو دیکھا کریں ویسے سن سیٹ اور سن رائز نا جا کے آبزرو کیا کریں. کہیں کیمپنگ کرنے جا رہے ہوں یا کہیں بھی موقع ملے آپ کو چھتوں پہ چلے جائیں، تو آپ دیکھیں کہ نا فجر کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ رات کو چیرتا پھاڑتا ایک دم دن نکلتا ہے.
ایک دم سے دن نہیں آ جاتا، بلکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں یہ اب دن ایک دم اس نے دن کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ تو یفجرونہا، تفجیرہ جو ساتھ پوچھ رہے تھے وہ یہی ہے کہ وہ وہاں پہ پھاڑیں گے۔ مطلب آپ سوچیں کہ آپ نہر ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو پیچھے آنے والے گرتے نہ رہیں گے، تو یہ وہاں پہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے نا، ایک دم آپ کو دل جائے گا کہ اچھا میں اپنی وہ فلاں فلاں سمر ڈرنک پی لوں، میرا دل چاہ رہا ہے، تو وہیں پہ آپ اس کو پھاڑیں گے، اس جگہ کو، وہاں سے وہی کنال آپ کی آ رہی ہوگی اور وہ اس کو آپ پی لیں گے ڈرنک کو۔ اور اوروں کو بھی مستفید کرنا چاہیں تو واللہ عالم کہ وہاں پہ یہ فیسلٹی ہمیں دی جائے گی کہ نہیں۔ یوفون بن نظری، اور ان کی کیا کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو عباد اللہ ہیں، وہ عباد اللہ ہیں، اور یہ ہے کہ یوفون وفا کرتے ہیں، اور وفا کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دنیا میں بھی بڑے پسند ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہمیں کوئی بھی باوفا انسان نہیں پسند، چاہے دوست ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے استاد ہو، چاہے شاگرد ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس میں ہمیں وفا کی ہم بڑی ویلیو کرتے ہیں، بھئی یہ میرا بڑا سنسیئر فرینڈ ہے، بڑا فیتھ فل فرینڈ ہے میرا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یوفون بن نظری، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اپنی نظروں کی وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، یومن کھانا، ایک ایسے دن سے، شرہ مستطیرہ، جس کی جو شر ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر طرف اس کا شر پھیلا ہوا ہے، تو اس شر سے بچنے کے ڈر سے وہ جو ہے نا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، بتائیے نظر سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ انگلش میں ایک ورڈ ہے اس کا جو ہم بولتے ہوتے ہیں، پرومس، بالکل۔ ایک اور ورڈ ہے جو ہم، پرومس تو ہوتا ہے نا جو چھوٹا ہوتا ہے، ایک اور ایسا ورڈ ہے جو اس سے زیادہ بڑی چیزوں کو انہینس کر رہا ہوتا ہے، نظر۔ اچھا یہاں پہ نظر سے مراد ہے کمٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ یوفون بالنذری، وہ اپنی کمٹمنٹ کو، جی مہرین بالکل، کمٹمنٹ کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ پرومس تو چھوٹے لیول کا ہوتا ہے نا کہ اچھا میں تمہارے گھر کل آؤں گی، تو میرے گھر پرسوں آنا، تم یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے پرومسز ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہوں گے۔ کمٹمنٹ ایک چیز ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو کوئی خاص ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی خاص آپ کو ورکنگ کرنی ہوتی ہے، اور وہ دو لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہیں کہ کمٹمنٹ پوری کرنے والے ہیں، اور دو طرح کی کمٹمنٹ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ کمٹمنٹ ہے، اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، دو طرح کی، ایک تو یہ کہ کنڈیشنل، شرطیہ، ٹھیک ہے، یہ ہوگا تو کریں گے، ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم سیشن اٹینڈ کریں گے، ہمیں کسی کی سمجھ آئی تو ہم اس کو سنیں گے، ہے نا۔ کمٹمنٹس جو ہوتی ہیں کنڈیشنل ہوتی ہیں، انکنڈیشنل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک کنڈیشن تو یہ ہے، ایک شرط تو یہ ہے جو کنڈیشنل ہوگی، ایک ہوگی والنٹیری نظر، والنٹیری کمٹمنٹ ہوگی جو آپ اپنے دل سے کریں گے کہ نہیں مجھے اس میں کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا، مجھے اس میں کسی نے کہا تو نہیں ہے، مجھے کسی نے جو ہے نا وہ ٹیگ نہیں کیا، مجھے کسی نے بولا نہیں ہے اس کام کے لیے، بٹ میں یہ والنٹریلی یہ کام کروں گی، ٹھیک ہے۔ کسی نے ذمہ تو نہیں دیا ہے، پھر بھی کریں گے اللہ کے لیے، اور یہ فرض عبادات نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کی تفسیر میں آتا ہے، چونکہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، میں آپ کو لوگوں کو صرف بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ یوفون بالنذری، وہ لوگ جو بائی چوائس جو ہیں وہ اللہ کا کام کرتے ہیں۔ جیسے نماز جو ہے نا بائی چوائس نہیں ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، تو وہ نظر میں نہیں آتی ہے کہ اللہ سے میں نے وعدہ کیا تھا، یا میں جو عہد الست میں کر کے آئی تھی تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ تو ہے ایک وعدہ، وہ تو ہمیں کچھ چیزیں کرنی ہے دین کا نفاذ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کسی نے نہیں کی کرنے کے لیے، وہ اس کیٹیگری میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور یہ کہ کیوں کمٹمنٹ کرنی ہے یہ والی، تو اس بات کا ریئیکشن ہے کہ اس دن کے شر کے خوف کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ جب آپ سے کوئی پوچھے گا، بھئی آپ کی امی پوچھیں گی تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے کی، آپ کے شوہر یا آپ کی بیویاں کہیں گی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا کوئی کام آگے بڑھ بڑھ کے کرنے کی، تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ اس دن کا شر اتنا شدید ہے، اتنا شدید خوف ہے اس دن کا مجھے کہ میں اس کی وجہ سے یہ کام کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریزن بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ وجہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے، جو تو مجھے دی گئی ہے وہ تو مجھے اس کا جواب دینا ہی دینا ہے نا، وہ تو مجھے کرنی ہے، لیکن جو مجھے نہیں دی گئی شاید وہ میرے لیے باعث نجات بن جائے، وہ بھی کون سی ہو سکتی ہے کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ والی کیٹیگری آئے گی۔ اس کے علاوہ جو اس کی تفسیر، کچھ تفسیر میں آپ کو کیا ملے گی کہ رجب کے کنڈے، فلاں کی نیاز، 12ویں کی دیگ، محرم کا حلیم، یہ بھی تفسیر لوگوں نے کی ہے، میں نے بہت پہلے پڑھی تھی کہ یوفون بالنذری، بھئی ہم تو رجب کے کنڈے اس لیے کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کے نام کی ہے، یہ سب اس تفسیر میں آتی ہے، تو یہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ
اس یہ رجب نظر ہے، اگر آپ نے نظر مان لی ہوئی ہے تو پھر اس کا فدیہ دیں کہ بھئی میں جو ہوں نا فلاں چیز میرے ساتھ ہوگی تو میں کوئی ایسا کام کروں گی یا کروں گا جو کہ اللہ نے منع کیا اس کام کے لیے، یا میں اپنے بچے کی بلی چڑھا دوں گا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے جو ہے نا یہ کام کیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کی، ہوتے ہیں ایسے، کیونکہ جب ہم سب تفسیر کرا رہے ہوتے تو لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں پیر صاحب نے کہا ہے کہ تمہیں یہ قربانی دینی پڑے گی، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، تمہیں اتنی راتوں کو چلا کرنا پڑے گا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی اس تفسیر میں آتی ہیں، تو چونکہ ہم تفسیر نہیں کر رہے ہیں نا، اس لیے اس کو ہم اس کو ہینڈل نہیں کر رہے ہیں آج۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یوفون بن نظری کی دو چیزیں ہیں، ایک کنڈیشنل نظر ہوگی، کمٹمنٹ ہوگی، ایک انکنڈیشنل ہوگی۔ تو کنڈیشنل تو کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت بڑی کوالٹی ہے، آسان نہیں ہوتا کسی سے کمٹمنٹ کرنا۔ جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، ہم آئیں گے، ہم یہ والا کام کریں گے، ہم یہ والے ٹاسک آپ نے ہمیں دی ہم کریں گے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بھی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ان کے لیے گلیڈ ٹائڈنگ اللہ تعالیٰ نے دے دی، یوفون بن نظری، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی تو الحمدللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں والنٹیئر ہم کر لیتے ہیں، ہماری تو باری نہیں تھی لیکن چلو ہم کر لیتے ہیں، یا ہم نے آج 3 سیشن لے لیے چلو ایک اور بھی لے لیتے ہیں، تو یہ انکنڈیشنل جو والنٹیئر وہ کریں گے، تو یہاں پہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ایک چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اتنی بہترین آیت ہے نا، اتنی بہترین آیت ہے کہ اگر ہمیں اس آیت کی سائیکالوجی سمجھ آ جائے نا، اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ کھانا کھلانا جو ہے، جیسے سعد نے بتایا کہ پیٹ کاٹ کے، یا اتنی بڑی خوبی کہ ہمیں دنیا میں ریوارڈ نہ ملے، یہ سائیکالوجی اگر یہاں پہ کوئی ڈسکس کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کریں آپ، ورنہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی بھی بہترین کمٹمنٹ لوگوں سے بھی، اللہ سے بھی۔ صحیح ہے، جی جی بالکل، جی بالکل۔ سعد نے جیسے ہی پتہ چلا کہ سماپ از ناٹ ویل، اور انہوں نے ایکسکیوز کر لیا تھا، وچ از آلریڈی، میں چاہ رہی تھی میں اناؤنس کر دوں یہ، جب ان شاء اللہ زیادہ لوگ ہوں گے تو میں بتا دوں کہ دیکھیں کمٹمنٹ جو ہوتی ہے نا کسی بھی سیشن کی، یہاں پہ ہر کوئی فارغ تو بیٹھا ہوا نہیں ہے، آپ سب لوگ مصروف ہیں، سب لوگ 1 گھنٹہ نکال کر آتے ہیں، اور جب کسی کو کام دیا جاتا ہے تو باقی لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کام نہیں دیا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی اس پہ کوئی پڑھا ہوا ہو، پہلے سے کسی کی پرائر نالج ہو تو وہ ڈسکس کر لیں یہاں پہ، تو ایک بندے کو جب کام دیا جاتا ہے وہ اس کو اکنالج کر لیتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کروں گی یا کروں گا، تو یہ اس کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پھر یا تو اگر کسی وجہ سے، اور ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی گھر میں ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو آپ تھوڑا سا 1 دن پہلے 2 دن پہلے کسی کو ڈی ایم کر کے بتا دیں، یا گروپ میں ہی لکھ دیں کہ میرے لیے فی الحال پاسبل نہیں ہے، تو کوئی اور اس کو اگر سبسٹیوٹ آپ کے کر دیں کسی کو، یا کسی اور کو یہ رسپانسبلٹی دے دیں میں نہیں کر سکتا، تو یہ ایک ذمہ دار مومن ہوتا ہے۔ اور یہ اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں کریں گے تو زندگی میں ہم پھر کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہمارا نان سیریس ایٹیٹیوڈ دین کو نقصان پہنچاتا ہے، بہت زیادہ پہنچا چکا ہے، لیکن اس کو اب ہم لیگیسی لے کے چلتے رہیں تو یہ اس کو روکنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں روکنا پڑے گا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں ڈیو ٹو سم ریزن انفورسین، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کوئی حالات کیسے، جیسے آج انٹرنیٹ کا ایشو تھا، تو لیکن آپ نے انفارم کرنا ہی کرنا ہے، آپ اتنا بھی بودر نہیں کر رہے ہیں کہ میں انفارم ہی کر دوں، جب آپ ایک سیشن کھولے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے، تو یہ اچھی چیز تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے نام پہ۔ تو سعد نے جو ہے والنٹیئر کیا تھا فوراً، انہوں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا بہت اس میں ضرور جتنی بھی میری ہے میں آج جتنی بھی میں اس کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر پایا میں کروں گا، تو انہوں نے والنٹیئر کیا تھا۔ بہرحال جو یہاں پہ اللہ حبی ہی جو ہے نا طعام مسکین، بحرین نے آپ کو جواب مل گیا، بحرین اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ بھی ہے اور لوگوں سے بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں کمٹمنٹ ہماری اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیا کمٹمنٹ ہے، میں نے کیا اللہ تعالیٰ سے آج باتیں کی ہیں، بہت سے بہت نماز ہی ہے، یا کوئی زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے، کوئی حج واجب ہے، تو یہی کمٹمنٹ ہے نا اللہ سے۔ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ایکچولی ہوتی ہے جس میں تقویٰ دکھانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تمہارا تقویٰ یہی ہے، لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرو گے اسی میں تقویٰ دکھایا جائے گا۔ تو میں اس کو جلدی سے کر دیتی ہوں تاکہ ہم نیکسٹ اس میں بڑھیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اب یہ سائیکالوجی اس آیت کی سمجھ لیں، اور میں پھر بتا رہی ہوں کہ میں تفسیر میں نہیں جا رہی ہوں، یہ تفسیر پارٹ نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ جنت کن لوگوں کو ملے گی۔ جو حب ہی ہے نا، اس کا ہی کا جو صیغہ ہے نا، یہ جیسے فاطمہ نے بھی بتایا کہ اللہ کی محبت میں، وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، مفسرین نے اس کو کیا ہے، اور مفسرین نے کہا ہے کہ حب ہی کھانے کی محبت میں، کہ ان کو کھانا اتنا پسند ہوتا ہے، ان کو کھانے سے اتنی رغبت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی شیئر بھی نہ کرے ہمارے ساتھ، ہوتا ہے نا ایک برگر آ جائے، ایک پیزا آ جائے، ہم کہتے ہیں چلو سارا میں ہی کھا لوں، ایک کولڈ ڈرنک کوئی آ جائے ساری میں ہی پی لوں، لیکن اس کی محبت میں جیسے کوئی وہ دیکھیں گے کوئی بچہ آ گیا ہے، کوئی ساتھ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے کسی کو ہمارے پاس چھپ چھپا کے، جتنا بھی ہم کھا پی رہے ہوں، کوئی کیک کا پیس ہو کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دیں تو وہ کھانے کے لیے اس کو ہم شیئر کر لیں گے، چلو ٹھیک ہے تم بھی کھا لو، یہ
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری جو سیلری آتی ہے ہم نے اس کے پورشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ بجٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے, یہاں پہ استعمال ہوں گے پیسے, یہاں پہ استعمال ہوں گے, یہ ہماری محبت یا اس کے لیے ہم نے کوئی ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے. پھر ہم ایک دم کوئی کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اچھا اس کے گھر میں گروسری جو ہے کروانی ہے, یا کسی کے گھر میں کچھ پیسے کھانا ڈلوانا ہے, یا کچھ کسی کی دعوت کرنی ہے ہمیں, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بالکل ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ملنے ملانے کا, کہ ان کو ہم بلائیں اپنے گھر میں دعوتیں کریں, میاں فورس کرتے ہیں نہیں بلا لو, میرے فلاں رشتہ دار ہیں, یا امی ابو کہتے ہیں بلا لو رشتہ دار ہیں نا, لیکن ہمیں ان سے بالکل بھی وہ نہیں ہوتی, اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ہم بلکہ کہتے ہیں نہ ہی ان کو بلانا پڑے, ہماری ان سے بنتی نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ والی پوری کیٹیگری اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ علی حبہ, اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو. اب یہ سائیکالوجی اچھی طرح سمجھ لیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیم کو کھلاتے ہیں, اور اسیر جو کہ قیدی ہے. یہ تینوں سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں تینوں کیٹیگری بتائی ہیں نا, یہ کیوں بتائی ہیں یہ سن لیں, اور یہ اپنی زندگیوں میں اس کو نہ صرف اپنے اندر لے کر آئیں, اپنے بچوں کے اندر بھی لے کر آئیں. یہ تینوں کیٹیگری سے بدلہ یا ریٹرن مل سکتا ہے آپ کو. آپ کو کوئی مسکین واپس دے سکتا ہے کچھ کھانا کھلانا؟ یتیم دے سکتا ہے آپ کو؟ یا کوئی قیدی آپ کو کچھ ریٹرن دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو ان سے کرنا ہی, یہ تینوں کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتائی ہیں. یہ بتا رہے کہ انکنڈیشنل چیریٹی تم کرو گے, تمہیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے, ہوگی بھی نہیں. کسی کو یتیم کو کھلا کے, جس کے سر پہ باپ ہی نہیں ہے, وہ کیا کھلائے گا مجھے؟ وہ بیوہ عورت مجھے کیا واپس دے گی؟ میں تو خود اس کو کھلا رہی ہوں. یہ اسیر جو قیدی ہے وہ تو خود جیلوں میں جکڑا ہوا ہے, یا کسی قید میں ہے, وہ کیا مجھے کھلائے گا؟ اگر آپ ابھی پیلسٹائن میں جو لوگ کوارنٹین کر رہے ہیں, جو بھی جہاں پہ بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کچھ کھانا دیں, آپ کو امید ہوگی وہ کچھ دیں گے آپ کو؟ آپ کہیں گے خود ہی تم اپنے نکل آؤ وہاں سے باحفاظت, بڑی بات ہے. یہ سائیکالوجی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انکنڈیشنل چیریٹی تمہیں کرنی ہے, ان سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. نہ ان کا باپ ہے, نہ حالات اچھے ہیں, نہ ان کے پاس آزادی ہے, کہیں سے بھی فیور نہیں مل سکتی تمہیں ان سے. اور کھانا کھلانے کا جو سمبل ہے نا, یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پیسے دے دیں, ٹھیک ہے, پیسوں کا ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علی حبہ ویطعمون الطعام, وہ کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا کس کو؟ ان لوگوں کو. تو یہاں پہ پیسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پیسے دے دو, چلو بھائی تم دال لے آنا, چاول لے آنا, یہ لو اپنے لیے جو ہے نا وہ پانی پینے کے لیے, یا کچھ بھی دودھ لے آنا, جو بھی ہم پیسے دینے کے لیے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ایفرٹ کرنی پڑے گی. کھانا کھلانے کا سمبل ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہیں ایفرٹ دینی ہے. ادھر ادھر سے سامان جمع کر کے, بنا کے, پریپیئر کر کے, ٹائم لگا کے کھلانا ہے. اور کھلانے کے لیے بھی پلیٹ ارینج کرو گے, جگہ بناؤ گے, صفائیاں کرو گے گھر کی, یا کسی کو باہر ہم کھلاتے ہیں, جیسے دیکھا ہے آپ نے ماشاءاللہ پاکستان میں بہت, رمضان میں تو خاص طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ کھانا بنا کے چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. افطاری میں لوگ کیا, وہ ایفرٹ ہی ہوتی ہے نا, ان کو کیا مل رہا ہے وہاں پہ؟ پیسے بھی نہیں مل رہے, کچھ بھی نہیں مل رہا, لیکن وہ جگہ بناتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں, کوئی برف لا رہا ہے, کوئی روح افزا لا رہا ہے, کوئی دودھ میں جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایک ایک بندہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی پلیٹیں لگا رہا ہے, کوئی کھجورے رکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ایفرٹ کرنی پڑے گی, صرف پیسے دے کے ٹرخا مت دینا. اللہ کی خاطر ان کو کھانا کھلانا ہے, اور کھانا اچھے طریقے سے کھلانا, ہیلدی فوڈ کھلانا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ قیدی, یہاں پہ جو اسیر اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمبلائز کر رہے ہیں اسیر کو, وہ ہے کہ سوسائٹی میں برا ہوتا ہے نا. قیدی اچھے تو نہیں ہوتے, جیلوں میں آپ جاتے ہیں تو وہ اچھے لوگ, نیک لوگ ہوتے ہیں, نہیں برے لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ سائیکالوجی ہمیں نفسیات بتا رہے ہیں کہ من پسند لوگوں کو کھانا کھلانا اصل چیز نہیں ہے. رشتہ داروں کو کھلا دیا, پیاروں کو کھلا دیا, کوئی کونسلر آ گیا اس کو کھلا دیا, کوئی بڑا عزت دار لوگ ہیں ان کو کھلا دیا, یہ تو کہ بھائی ہمارا دل خوش ہو گیا, بڑے نیک لوگ تھے, حج کر کے آئے, ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے. نہیں, ایسے لوگوں کو بھی کھلانا ہے جن سے آپ کو سیفٹی نہ ہو, یا جن کے لوگوں میں جو سوسائٹی میں برے لوگ سمجھے جاتے ہوں. تو یہ اتنی بڑی جنت جو ہے نا وہ ایسے نہیں مل جائے گی کہ بس نیک نیک لوگوں کو, اچھے اچھے لوگوں کو ملا لیا. جبکہ جنت میں جانے والے اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ وہ قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں, جو ذرا معاشرے میں جنہوں نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے, کسی وجہ سے وہ کوئی جرم کر لیتے ہیں اور وہ سزا بھگت رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مخلص لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سے نہ دعا مانگتے ہیں ان ریٹرن, نہ کہتے ہیں کہ شکریہ واپس. ہمیں شکریہ بھی نہیں کو, ہم تو شکریہ بھی کوئی جزاک اللہ بھی نہیں کہتا نا, تو ہمارے دل کو عجیب سی آتی ہے, اچھا اس نے تو تھینک یو بھی نہیں بولا, میں نے تو اس کی ہیلپ کی تھی, اس کو تو جزاک اللہ تو کہنا چاہیے تھا, تھینک یو ہی بول دیتا. کچھ بھی نہیں, یعنی کہ کچھ بھی ان ریٹرن آپ نے نہیں کرنا, اور ایک دفعہ دے کے جان نہیں چھوڑانی, بار بار یہ کام کرنا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اور یہ وہ کیوں کرتے ہیں کہ بہرحال خواتین کے لیے میں بتا دوں یہاں پہ کہ بڑی خوشخبری ہے کہ آپ جنت میں جا سکتی ہیں کھانا کھلا کے, اپنے میاں کو, اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, آس پڑوس کو. آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ بھی میرا فلاں دوست ہے, اس کو ذرا, اس کی فیملی نہیں ہے, اس کے لیے کھانا بنا کے بھیج دو. تو یہ اتنے بڑے ریوارڈ آپ کو کس بات پہ ملے گا؟ کوئی ساتھ والی بات ہے کہ چھوٹا سا کھانا کھلا کے اتنی بڑی جنت آپ کو مل رہی ہے.
تو یہ آسان چیز ہے، یہ بڑی آنر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روز کے ہمارے کام ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے، لیکن اس کو اللہ کے لیے جو آگے اگلی آیت ہے نا وہ یہی بتا رہی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. وہ کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ اس لیے کہ میاں خوش ہو جائے، امی ابو خوش ہو جائیں؟ نہیں، اللہ کے چہرے کے لیے. اور ان کو کیا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی ان کو تھینک یو نہیں چاہیے، کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے ان کو صرف اللہ کے دیدار کے لیے. اور یہ کیا کریں، سوچا کریں کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں، میں کسی کو کھانا کھلا رہی ہوں یا میں کسی کو ہیلپ کر رہی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے کسی کو ہیلپ کر دیں، امی کی ہیلپ کر دیں، اپنی جٹھانی کی ہیلپ کر دیں، اپنی ساس کی ہیلپ کر دیں. خاص طور پہ مرد لوگ جو ہے نا وہ بھی اپنی امیوں کی، خدا کے واسطے بیویوں کی، مردوں کی ہیلپ، امیوں کی بیویوں کی ہیلپ کیا کریں، بہنوں کی ہیلپ کیا کریں. کوئی ان کو چیز لا دی تو کوئی پیل کر دیا، کوئی ویجیٹیبل کو فروٹ کاٹ کے رکھ دیا، ان کو کاٹ کے فروٹ کھلا دیے. بڑے کوئی ٹشن نہ دکھایا کریں اپنے گھر والوں کو کہ بھئی ہم پتہ نہیں کہاں کے ہیرو ہیں. ان کو کاٹ کے فروٹس دے دیے، کوئی انین کاٹ دی، ان کو پوٹیٹوز کاٹ دیے، کوئی یوگرٹ میں ان کے ساتھ کوئی رائتا بنانا ہوا، کچھ بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ کیا کریں. یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں آپ بیٹھے رہ جائیں گے، آپ کی بہنیں، امیاں اور بیویاں چلی جائیں گی جنت میں. دوسرا یہ کہ اب یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کیا ہے کہ اگر گھر والے تھینک یو نہیں بھی بول رہے ہیں نا، امی تھینک یو نہیں بول رہی ہیں، امیاں نقص بھی نکال رہے ہیں کھانوں میں، بچے بھی نقص نکال رہے ہیں، تو یہ سوچنے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. کہ جیسے آپ کو میں یہ کہوں کہ شوہر آپ کے کہے کہ بھئی آج کھانا بناؤ، تمہیں میں سیمسنگ فون دلاؤں گا نیا یا آئی فون دلاؤں گا، کیسی ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہے نا، زبردست. کھانا ابھی بنا کے کھلاتی ہوں کیونکہ مجھے فون ملے گا. تو بالکل یہ والی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہ وہ کسی پر، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو وہاں جا کے کچھ ملے گا. ان کو ایسا نہیں ہے بالکل ہی عورتیں جو ہے نا وہ ایسی ہو جائیں، کسی اجر کی امید نہ رکھیں اور پتھر دل ہو جائیں، بلکہ ان کو اس سے بڑی اٹریکشن ہوگی. کس چیز کی؟ کہ جیسے بالکل یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو صرف یہ میں کہہ دوں کہ ثنا آج کھانا بنایا، آپ کو آئی فون پرو میکس ملے گا، تو ثنا کی پھرتیاں دیکھیے گا کھانا بناتے ہوئے، اور مہرین کی بھی پھرتیاں. نہ بھی آتا ہو تو کون کون سی ریسیپیاں ڈھونڈ کے اور چیزیں منگوا کے بنایا جائے گا، کیونکہ کچھ ملے گا ان ریٹرن نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ملے گا ان ریٹرن، لیکن وہ کیا ہے کہ اللہ کا چہرہ، دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جانا. ٹھیک ہے، دنیا سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا. یہ والا جو ایٹریبیوٹ ہے، یہ والی جو کوالٹی ہے، یہ والی جو صفت ہے، اگر ہمارے اندر آ جائے گی، جو کہ کیا ہے کہ کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانے میں جس کو جہاں موقع ملے، باہر جا رہے ہوں، باہر آپ کسی کو دیکھ رہے ہوں بھوکا انسان ہے، تو یہ نہیں سوچیں کہ بھئی اس کے ہاتھ میں آلریڈی کچھ ہے، اس نے کھانا مانگا ہے تو ہر وقت مانگتا رہتا ہے. آپ کو ججمنٹ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہوں مالک یوم الدین، مجھے مالک رہنے دو نا، مت بنو تم اتنے مالک ہر کسی کے. دل میں کیا چل رہا ہے، ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے پاسٹ میں کیا تھا، فیوچر میں کیا تھا، تمہیں ججمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آئی جج مائی سیلف، ڈونٹ یو وری. تم بس کیا کام کرو، اب تمہیں جو کام جو ایک سائل آ گیا ہے، اس نے اپنے مسئلہ بتا دیا ہے، اول تو اس کو بھی پورا کرو، اور اگر نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے کیا مسئلے مسائل ہیں تو ڈھونڈو. تمہیں کوئی آ کے کان میں بھی کہہ دیتا نا پڑوسی کے بھی، اس کے حالات ذرا صحیح نہیں لگ رہے، کل مجھے پریشان لگ رہا تھا، بس اتنا بھی تمہیں کوئی ہنٹ اللہ تعالیٰ نے پہنچوا دیا نا کسی کے تھرو، کوئی پڑوسن آ کے بتا گئی ہے، کوئی کزن آ کے بتا گیا کہ یار اس کے ذرا نوکری کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، گھر کا ذرا مسئلے مسائل، بس اتنی آپ کو خبر ملنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بتوانا تھا. اب آپ یہ کہ میں پتہ کروں گا پہلے کتنی بینک بیلنس ہے، کتنی گھر میں جیولری ہے، کتنا کھاتے ہیں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے پاس جا کے اور پوچھ لیں کہ بھئی تھوڑی سی آپ کو مدد چاہیے، کچھ چاہیے، ایک دو دفعہ کچھ کھانا بنا کے ان کو گھر بلا لیں، ان کو عزت دیں. ایسے لوگوں کو تو عزت بھی کوئی نہیں دیتا نا، ان سے ملنا ہی کچھ نہیں ہے ہمیں. تو معاشرے میں خیر تبھی پھیلے گی جب ہم لوگوں کو اپنے گھر بلائیں گے کھانے کے لیے، یا ان کے گھر بنا کے کھانا بھیج دیں گے. اب تو وہ ٹرینڈ رہا بھی نہیں ہے کہ لوگ بلائیں اور یا آپ لوگوں کے گھر جائیں. ایک فٹیگی ہوتی ہے جی بھی، کیوس مچ جاتا ہے، تو کھانا بنا کے بھی بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اچھا سا کھانا بنا کے محلے میں کبھی کسی کے گھر بنا کے بھیج دیا، کوئی اچھی سی ڈش بنا کے بھیج دی. ضروری نہیں ہے کہ اس میں چکن مٹن ہو، کوئی بھی دال سبزی کوئی بھی چیز ہو اچھی سی بنوا کے ایکسٹرا. اور کسی کے میں آج 2 گھروں میں بھجواؤں گا، آج میں 3 گھروں میں بھجواؤں گی، تو یہ میٹھا کوئی بنا کے بھجوا دوں گا کسی گھر. بچے ہیں تو بچوں کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیز ایسی ڈونٹس بنا کے، یا کوئی بھی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ محلے والے شوق سے بچے کھاتے ہیں، ان کے گھر میں بچوں کے لیے بھیجوا دی. تو یہ کیوں کرنا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ اللہ کی رضا کے لیے بس کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے بھی تمہارا کیا وقت رہ گیا جب دیکھو کھانا. اور میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جو انکنڈیشنل یہ کام کر رہے ہیں، انکنڈیشنل، کہ ہر وقت ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کے گھر سے تو کھانا ہی آتا رہتا ہے. اور کچھ لوگ لٹرلی، میں مطلب اللہ تعالیٰ کو بہترین جزا دے کہ رمضان آتا ہے پورا مہینہ وہ لوگ جو ہے نا افطاری بھجواتے ہیں، کہ ان کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ ان کے گھر میں ان کی وائف نہیں ہے، یا ان کے گھر میں جو ہے نا ذرا کھانا کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا ان کے گھر میں بچہ بہت چھوٹا ہے، تو افطاری سحری پورا مہینہ
اور یہ بھی نہیں کہ وہ بہت شور مچا رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں، خاموشی سے بس وہ گھر کے باہر کھانا رکھ دیتے ہیں، پوری تشلے جو ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو پلیٹرز ہوتے ہیں ان کے، وہ ہر چیز وہ اور اچھا فوڈ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ لوگ سحری اور افطاری کریں گے. تو لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھیں نا تو آپ کو دل بھی چاہتا ہے نا کہ دیکھو ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، تو آپ واقعی آپ کو نظر آئے گا کہ اتنی برکتیں ہیں ان کی زندگی میں، ہر بیماری سے دور، ہر پریشانی سے دور، اور رحمتیں برکتیں آپ کو نظر آئیں گی. کوئی ان کے انکریمنٹ نہیں لگے ہوئے، کوئی پروموشنز نہیں ہوئی، لیکن بس عجیب ہی ان کے گھر میں آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ الحمدللہ بھائی ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. تو یہ میں آپ کو اپنی آبزرویشن سے بتا رہی ہوں کہ ان آیات پہ عمل کرنے والے جو ہوتے ہیں، جنرس لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا لوگوں کو کھانا کھلانے میں مدد کرتے ہیں، ان کی اپنی ہی عزت ہوتی ہے. اور آپ یہ ایک ہفتہ یہ کام کریں کہ اپنے گھر میں جو بھی آپ کے گھر کے لوگ ہیں نا، آپ ان کو کھانا کھلانے میں ہیلپ کریں، ان کی کٹنگ میں ہیلپ کر دیں، برتن دھونے میں ہیلپ کر دیں، ٹیبل لگانے میں ہیلپ کر دیں. آپ ایک ہفتے میں آپ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ آپ کیسی زندگی جی رہے ہیں. لیکن ان ریوارڈ کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، بار بار یہ کوشش کریے کہ آپ کو ریوارڈ نہ ملے. تو ہم بہرحال ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے یہاں پہ، لیکن سعد نے تھوڑی سی اس کے لیے کری ہوئی تھی پریپریشن، تو اگر آپ آپ کا کتنی ہاں تو میں ساری سما بھی کر لیا، اور سما آپ ایڈ کر لیجیے گا. تو کرائیں چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا لے لیتے ہیں ہم انفارمیشن، اور پھر سماپ بھی نیکسٹ ویک آ کے جو ہے وہ، اگر میں پوچھ لوں گی ان سے انہوں نے کچھ تیاری کی ہوئی ہے، تو ورنہ پھر ہم ٹاپک چینج کر دیں گے. اچھا، یہ پیپر ہے ایک ریسرچ پیپر، ریسرچ گیٹ پہ تھا، مجھے ملا. صحیح ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کی ڈیٹیل انفو وغیرہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے اندر. اچھا، فرسٹ آف آل تو یہ محمد مشفق الرحمان جو ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ ریسرچ پیپر 2021 میں پبلش ہوا تھا مارچ میں، سائنٹیفک اینڈ ریسرچ انڈیکیشنز ان دا ہولی قرآن. یہ اس کا ٹائٹل ہے کہ قرآن مجید میں کس طریقے سے جو ہے انڈیکیشن ہوئی ہوئی ہے کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. صحیح ہے، مین ٹاپک اس کے اندر فوکس پوائنٹ یہ ہے. تو اس کے اندر جو ڈیٹیل دی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی قرآن میں کیا کیا چیزیں کس طریقے سے آئی ہیں. صحیح ہو گیا. شروع میں انہوں نے جو کچھ آیات دیکھیں، ڈو دے ناٹ پونڈر اپون دا قرآن، قرآن نمبر کے 47 سورہ میں 24 نمبر پہ ہے، مطلب 47 سورہ جو ہے سورہ محمد کی بات ہو رہی ہے، سورہ محمد کی 24 آیت میں ہے. پھر اس کے بعد nothing have we omitted from the book، یہ جو ہے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر ہے کہ بھئی ہم نے قرآن مجید میں کوئی چیز بھی ختم نہیں کی. صحیح ہے. اس کے اندر جو چیزیں آگے کور ہوں گی کہ اس کے کنٹینٹ جو ہیں ڈیٹیل میں آگے ہیں، وہ ہے کہ قرآن کی انسپریشن کیا ہے، مجھے کس سے ملی اس بندے نے بتایا. پھر اس کے بعد کہ کس طریقے سے قرآن نے اسٹیبلش کری ہیں یہ سائنسز کون سی، میتھ، آرکیولوجی ہو گئی، اینتھروپولوجی ہو گئی، سوشیولوجی ہو گئی، سائیکالوجی ہو گئی، گورننس، پولیٹیکل سسٹم ہو گیا، اکانومی ہو گئی، لا اینڈ ایتھکس ہو گئے، ملٹری سیکورٹی، پیس، فزکس، جیوگرافی، بایولوجی، کیمسٹری، انجینئرنگ، سرجری، میڈیکل سائنسز. یہ تمام کانسیپٹ کس طریقے سے ان مطلب اس پرسن کو جو ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے کہ یہ سبجیکٹ وہاں سے کس طرح ملے قرآن مجید میں، ان کی انہوں نے ڈیٹیل بتائی بھی ہے. اس کے بعد جو ایک ٹاپک ہمارے پاس موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، یہ سائی فائی ریلم، مطلب کہ کیا ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ستاروں کے درمیان کیا جنگیں ہوتی ہیں، اور اس طریقے ہائپر اسپیس ٹریول مطلب ٹائم ٹریول ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئیں. ساتھ مجھے تو لگ رہا ہے اتنا انٹرسٹنگ ہے، اتنی تو یہ آپ ہی نیکسٹ ویک کر لینا اس کو، میں صرف آپ کو بولتی ہاں ہوں وہ بھی صحیح اس نے ایڈ کرنا ہوگا تو کر لیں گے، تو یہ صحیح. کافی لوگ اس کو فائدہ میں اٹھائیں. بس اس کا تھوڑا سا بس میں فرسٹ پوائنٹ کا فرسٹ ایک دو نہیں تو تھوڑا ٹاپک سا کیوں بتانا ایک ہے، آپ ٹاپک ڈیٹیل میں بس بتائیں. بتاتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں بتاؤں. اچھا تیاری آپ نے اتنی کی ہے، نہیں چلیں ٹھیک ہے اتنی نہیں، بتائیں. میں باقی بتا بھی سکتا ہوں، باقی بتا سکے. میں ایک ٹاپک اس لیے چاہ رہا ہوں کہ چلو تھوڑا سا نا وہ تھوڑا سا انٹرسٹ اور ڈیولپ اس وجہ سے. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. میں بس اس ٹھیک ہو گیا.
اس کے بعد اینڈ میں کنکلوژن ہے. تو یہ چیزیں. اس کے علاوہ اور بھی میرے پاس اور بھی کتابیں وغیرہ تو بہت ساری ہیں نیٹ پہ، آپ ڈھونڈنے بیٹھیں تو بہت ساری ملتی ہیں. اچھا، سب سے پہلے میتھمیٹکس کا سمپل سے ایک ہی قرآن مجید کی آیت تھی جس سے انہوں نے تھوڑا سا ڈیفائن کیا. میں اسی لیے اس کی طرف آ رہا تھا، باقی آگے جائیں گے تو اس میں اور ڈیٹیل بہت لینتھی ٹاپکس بھی ہیں. صحیح ہو گیا. میتھمیٹکس کے قرآن مجید کس طریقے سے بتاتا ہے ہم کہیں گے تو اس کے اندر قرآن کے اندر 54 نمبر آیا سورج جو ہے 54 نمبر سورہ کون سی ہے جی؟ سورۃ القمر. صحیح. سورہ قمر کی 49 آیات کا ترجمہ ہے انڈیڈ وی ہیو کریٹڈ ایوری تھنگ پرفیکٹلی میئرڈ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ہر چیز بنائی ہے پیور پرفیکشن، ہر چیز میئر کر کے، مطلب کسی چیز کا بے ربط نہیں ہے کوئی بھی چیز. ہم دیکھیں چاند سورج ہر چیز کی موومنٹ دیکھیں تو وہ ایک کانسٹنٹ لوپ میں چل رہی ہے. آج کل ایک چیز ہے جو کہ دنیا کے اندر تھوڑی سی نئی ہے، شاید ہمیں پتہ لگا ہو، آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں نے اضافہ کر دیتا ہوں. زمین کو ایک چھوٹا سا ایک نیا چاند ملا ہے 3 مہینوں کے لیے صرف، جو کہ 29 سپٹمبر سے دنیا کے مدار میں داخل ہوا ہے، ارتھ کے آربٹ میں داخل ہوا ہے، جو کہ 3 مہینے تک رہے گا ارتھ کے آربٹ میں. وہ چھوٹا بہت ہے، اصل میں نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آئے گا اتنی آسانی سے عام آنکھ سے. البتہ کسی دوربین وغیرہ سے وہ دیکھیں گے تو وہ نظر آ جائے گا. صحیح ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں دنیا کو جو ہے نا ایک نیا مون مل گیا 3 مہینے کے لیے. البتہ ہم دیکھیں تو سیٹرن کے بہت سارے مونز ہیں جو اس کے رنگز ہمیں دور سے نظر آتے ہیں، وہ رنگز نہیں ہیں، وہ اس کے مونز ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ بھی چیزیں ہیں کافی. اور وہ آیا ہے، وہ آتا تو چاہتا تو زمین پہ گر بھی سکتا تھا، لیکن اس کا ایسے ڈیٹا مطلب کہ اس کا ایسے میئر ہوا ہوا کہ وہ زمین پہ گرا نہیں ہے، وہ اس کی گردش کر کے چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اندر جو ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہوئی ہے، دس ورس کلیئرلی اسٹیٹس دا کریشن از بیسڈ آن precise measurement. The verses indicate the mathematical construction of creation. Galileo expressed the gist of this verse perfectly when he said mathematics is the alphabet with which God has written the universe. Take for example the branch of statistics, how wonderfully it works on data. It is clear evidence of how God has created everything on mathematical measurement. ٹھیک ہو گیا کہ قرآن مجید کا تو چلیں قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ گلیلیو نے بھی کہا کہ بھئی، اور کافی لوگ یہ کہتے ہیں میتھ جو ہے از اے امپورٹنٹ تھنگ ان ہر مطلب کہ تمام سبجیکٹ کی جو ہے نا مدر لینگویج میتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے گلیلیو کا بھی بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لحاظ سے اس نے جو لکھا کہ گاڈ نے ہر چیز میئر کر کے یونیورس بنائی ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید میں بھی آیت ہمارے پاس ہے گی اویلیبل. اس کے علاوہ اور بھی میں اگر میتھ کی کوئی اور بک اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کہیں گے اس میں اور بھی بہت ساری ہمارے پاس سگنیفیکنس چیزیں ہیں گی اس کے اندر قرآن مجید میں میتھ کے حوالے سے. کچھ نمبرز گیم بہت بہترین قسم کی ہیں گی، وہ ڈیٹیل میں ہم کر سکتے ہیں. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. کوئی پڑھنا چاہے تو میں اس کا لنک بھی شیئر کر سکتا ہوں. تو ہے بس یہ ٹوٹل 15 پیجز کا. اس میں بس سمپلی قرآن مجید کی آیات دی ہوئی ہیں اور ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا رکھتے ہیں. اچھا، یہ جو بھی لوگ اویلیبل ہیں ان سے میں پوچھوں گی کہ آپ لوگ اس کو مزید اس بک کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو نیکسٹ ویک کے لیے ٹاسک بنا لیں اس کا، یا پھر آپ لوگ سیلف اسٹڈی کریں گے اور ٹاپک چینج کر دیں ہم. یہ بھی ضروری ہے نا ہمارے لیے جاننا، ہمیں اتنی انفارمیشن ہوتی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی ریسرچ کر رہا ہو، کسی نے اس پہ اسٹڈی کیا ہو تو ہمیں بڑا ہینڈی ہو جاتا ہے وہ چیز ہمارے لیے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ٹاپک چینج کر دیں یا اسی کو ہم لے کے چلیں؟ چلیں ٹھیک ہے. ساتھ آپ بک شیئر کر دیجیے گا، ہم اس پر ڈسکشن کر لیں گے. اب آپ پوری لائبریری نہ کھول لیں، لوگ گھر سے بھاگ جائیں گے. نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکسٹ ویک ہم لے کے چلتے ہیں اسی ٹاپک کو، تاکہ تھوڑا ہم ریلیٹ کر سکیں. سائنس جو ہے وہ میتھس باقی سب چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے. کون سا چاند ہے جو یہ نیا نام اس لیکن کو نہیں دیا. میں نے اس کی نیوز سنی نہیں ہے، کوئی نیوز بریک ہوئی نہیں ہے. یہ کوئی نیوز نیٹ ہمارے سوشل میڈیا پہ کیا پتہ لگنا ہے ہم لوگوں کو، بیچارے ہم لوگوں کو. ہم شاید کسی جگہ پہ غزہ کی نیوز چل رہی ہوگی یا وہ بھی نہیں چل رہی ہوگی. ہمارے یہاں تو دھرنے کی نیوز چلتی رہتی ہے. اتنی ڈیٹیل میں نیوز میں نے بھی نہیں دیکھی، کہ ایک دو دفعہ دیکھا ہے ضرور ہے، نیوز میں آیا ہے. تو میں اس کی اچھا ڈیٹیل شیئر کر دوں گا. البتہ وہ ظاہری بات ہے جس طرح ابھی 2 تاریخ کو سورج گرہن بھی ہوا ہے، لیکن وہ دیکھا کدھر گیا؟ ارجنٹینا میں. پاکستان وغیرہ میں ان علاقوں میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھا گیا، وہ ارجنٹینا میں دیکھا گیا. سورج گرہن ہو گیا 2 تاریخ کو، 2 تاریخ کی رات کو.
تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں لگتی. پچھلے دنوں ہوں ابھی ایک آگے ایک ایونٹ آنے والا ہے کہ جس میں سیٹرن اور مارس لائن میں آئیں گے چاند کے ساتھ بالکل. وہ 17 کو آئے گا. وہ اس طرح کافی نیوزز ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں نیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوتی. میں کبھی بار شیئر کر دیتا ہوں, زیادہ نہیں کرتا, انٹرسٹ پہ ہے نا سب. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. انٹرسٹ تو ہے, اصل میں انٹرسٹ تبھی ہوگا نا جب ہمیں اس کی کوئی افادیت پتہ ہوگی یا ہمیں نقصان پتہ ہوگا. ہماری تو اصل مسئلہ یہ پتہ نا, نہیں. ہمارے پاس تو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہے. ہم تو وہی ہم بیسک انگلش اردو میتھ سے باہر نہیں نکل رہے. تو ہم جب جا کے فزکس کے اندر جائیں گے نا تب فزکس کیمسٹری بایولوجی کے اندر جائیں گے. اسی لیے تو وہی بات ہے کہ کبھی کبھار جس کہتے ہیں خالدین کہ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے ڈیفینیشن نکالیں اور لوگوں کو لکھ دیں, ایٹ لیسٹ صرف انفارمیشن پٹ اپ کر دیں تاکہ اگر کوئی کل کو ڈسکور کرے تو وہ کہے. کیونکہ کافی جس طرح انڈینز بھی ہیں وہ لوگ ڈسکور کرتے ہیں اور بعد میں وہ اپنے ویدوں سے نکال کے بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے وید میں یہ لکھا ہوا تھا. صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں پہلے کیوں نظر نہیں آیا. وہ ہمارے قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی کہتے ہیں تمہیں پہلے کیوں نظر نہیں آیا اگر تمہاری کتاب میں لکھا ہوا تھا. جس طرح اوشن ٹائٹینک ہو گیا, کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں ہم بعد میں ڈھونڈ کے نکال رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہوا تھا. تو ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم پہلے ڈھونڈ کے نکال لیں کہ بھائی یہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ جا کے ادھر یہ ریسرچ کر لیں, یہ پیپر ہے, یہ نمبر ہے, چیپٹر ورس یہ ہے, یہ چیز اس طرح ہے, ہم نے اس کو اس طرح سیس کیا ڈیٹیل میں. ہمارے یہاں تو شاید ہم کوئی اس طرف پہ جائیں تو ایکسٹریمزم بھی ہو سکتا ہے لیکن کرنا ضرور چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم نے تو ابھی تک ایک سیٹلائٹ بھی نہیں دنیا میں بھیجی. اسپیس میں تو ہم کیسے پہنچے. اسلامک گورنمنٹ میں سے تو بہت کم ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسپیس کنٹرول ابھی تک حاصل کیا. ہمیں نا اصل میں آسٹریلیا کینیڈا اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو بھیجنے سے فرصت ہی نہیں ہے. ہمیں کمانے کا اتنا شوق آ گیا ہے, کریئر بنانے کا, اور یہاں سے پاکستان کو برا سمجھنے کا اور وہاں سے بھاگنے کا کہ بھئی کریئر بناؤ, کہیں باہر نکلو, یہاں فیوچر نہیں رکھا. تو بہت اچھی بات ہے جو واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں فیوچر نہیں رکھا تو ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں تو کوئی فیوچر نہیں ہے. میری ایک جاننے والی ہیں, ان کا میرے پاس ایسی میسج آیا کہ وہ فون آیا ڈسکس کر رہی تھی کہ بچوں کو مجھے بھیجنا ہے تو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ دارالکفر ہے تو وہاں پریفر نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی ڈسکشن ان سے ہو رہی تھی. یہاں تو کوئی فیوچر نہیں رکھا. تو میں ان سے یہی بول رہی تھی کہ مطلب یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی سوچ ہے, یہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے کہ یہاں فیوچر نہیں ہے تو ہم جہاں فیوچر ہے وہاں کی تیاری کریں. تو یہاں کیا فیوچر ہے آپ کا, آپ کے بیٹوں کا, جب دنیا میں ہی فیوچر نہیں ہے تو پھر جہاں اس نے امریکہ کینیڈا جہاں بھی آپ اس کو بھیجنا چاہ رہی ہیں وہاں بھی اس کا فیوچر تو نہیں ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ بلا سکتے ہیں. تو جو فیوچر ہے وہاں کی کیوں نہیں, جب یہ سوچ آ گئی ہے, جن کو سوچ نہیں آتی ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے, جن کو سوچ آ گئی ہے پھر وہ بڑے فیوچر کا کیوں نہیں سوچتے. جو آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ کہیں کہ بھئی یہاں کیا فیوچر ہے, تو گلیاں ایسی ہیں, تو علاقہ ایسا ہے, ذرا ہم ڈی ایچ اے جاتے ہیں, ہم بحریہ ٹاؤن کا پلان کرتے ہیں, ہم فلاں کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن کا پلان کرتے ہیں, ہم کوئی فلاں جگہ کا پلان کرتے ہیں. یہاں فیوچر نہیں رکھا, یہاں پہ تو بڑے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. پھر آپ وہاں سے نکل کے اچھے علاقے میں جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں بھئی یہاں کچھ نہیں رکھا, اس کمپنی میں کچھ نہیں رکھا, فیوچر نہیں رکھا. بہت اچھی بات ہے آپ سوچ رہے ہیں اس بارے میں. تو یہ دنیا کے بارے میں بھی سوچا کریں نا کہ یہاں کیا فیوچر ہے آپ کا. تو فیوچر تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو جہاں فیوچر ہے وہاں کا اس کے لیے پلاننگ کریں. تو اس میں یہ کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر کسی کے اپنے اپنے نا انٹرسٹ ہوتے ہیں. کسی کو بایو میں انٹرسٹ ہوگا, کسی کو فزکس میں ہوگا, کسی کو میتھس میں, کسی کو اردو میں ہوگا, کسی کو اسلامک اسٹڈیز میں ہوگا. تو وہ قرآن میں ہر چیز کی ہدایت موجود ہے. یہی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے خود ہدایت دی ہے ہر راستے کی طرف. جو بھی راستہ جس راستے کی طرف تمہیں چلنا ہے یہاں پہ سب گائیڈنس موجود ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے وہ ہماری کوششیں ہی نہیں ہے, نہ وہ اسٹرگل ہے, نہ وہ شوق ہے. بس مارے باندھے ہم پڑھتے ہیں نیت نیکیوں کے لیے اور اجر کے لیے, تھوڑا بہت یہ کہ ہمیں علم میں اضافہ ہو جائے, وہ والی ایفرٹ ہی نہیں ہم ڈالتے ہیں جو ہم دن میں ہم نے جتنی ایفرٹ دنیا کے کاموں میں ڈالی ہے آج آپ حساب کر لیں خود ہی, جو دین کے کاموں میں ایفرٹ ڈالی ہے وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو ہم دنیا کے کاموں میں ڈال رہے ہوتے ہیں ایفرٹ. بہرحال اور یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ گاڑی آپ کو لے کے جانی ہو نا کہیں بھی, تو آپ کہتے ہیں کتنا ڈسٹینس ہے, اتنا فیول ڈلواؤں گا, اتنا پیٹرول ڈلواؤں گا. تو بالکل ایسے ہی یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے کتنی نیکیاں چاہیے. تو 50,000 سال ایک دن صرف ہمارے پاس ہے, 50,000 ایک دن جس میں صرف کھڑے رہنا ہے. اس میں بھی میں یہ دیکھوں کہ اچھا اس دن میں جب کبھی میپنگ کر رہی ہوتی ہوں نا ینگسٹرس کے ساتھ, ٹین ایجرز بچوں کے ساتھ, تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلا دن آپ اسٹیپ وائز دیکھو کہ پہلا دن کیا ہوگا, سور پھونکا جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا, کیسے کھڑے ہوں گے, کیا ہوگا, کون آئے گا بچانے,
کیا سچویشن بتائیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ماں بھاگ جائے گی، باپ بھاگ جائے گا، باپ جس کے پاس جا رہے ہیں آپ سب آپ سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ سب آپ کو دیکھ کے بچ رہے ہیں کہ بھئی یہ میرے پاس نہ آ جائے، ہے نا. اس کے بعد آپ نیکسٹ سین پہ آپ کھڑے ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 50,000 ڈے ہے، آورس کا ڈیز کا جو ہے نا وہ ایک دن ہوگا ایئرس کا. اب آپ اس میں کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ فار ایگزامپل سعد ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھی سعد آپ جو ہونا آپ نے اپنی جوانی میں عبادت کی تھی، تو کھڑے ہو جاؤ آ کے اس سائے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاؤ عرش کے نیچے. تو آپ سوچیں کہ صرف سعد کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ایسے آنر ملے گا، تو اپنی جوانی سعد نے کہاں لگانی ہے پھر. بس یہی کانسیپٹ ایک کلیئر ہو جائے. اور کبھی میرے بچے آتے تھے نا چھوٹے تھے تو آ کے کہتے تھے ہم سے یہ مما ذرا کویشچن سن لیں یا ہمارا آنسر سن لیں ہماری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے. میرے اپنے بھانجا بھانجی بھی آتے تھے، تو جب میں ان کی کلاس لے لی تھی تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کرنے کہ کہاں لگائی جوانی، پیسہ کہاں آیا، کہاں لگایا ہے. میں نے کہا آپ یہ ذرا مجھے یہ سناؤ نا اس طرح کے سوال. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں لگائی ہے، تو جیسے آپ آ کے مجھے اپنا فزکس سنا رہے ہو، بایو سنا رہے ہو کہ سن لیں ہمیں یاد ہے کہ نہیں ہے، ہماری تیاری کیسی ہے، آپ ذرا ہم سے ایک دفعہ نا سن لیں یہ والا سوال جواب. تو بالکل آپ نے مجھے ایسے یہ والا سوال بتاؤ کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے جو اپنی جوانی تھی وہ کہاں لگائی، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس. تو واقعی وہ یہ ہم اپنے گھروں میں پریکٹس کریں نا اپنے بچوں کے ساتھ، یا خود بھی پریکٹس کریں کہ ذرا مجھ سے کوئی سن لے کہ یہ سوال مجھ سے ہوگا تو میں کتنا ریڈی ہوں، کتنی ریڈینس ہے میرے پاس اس سوال کے جواب کی. تو کوئی بھی نہیں ہے. مجھ سے بھی کوئی پوچھ لے گا نا کہ کہاں لگائی جوانی، تو گنتی کی چیزیں ہیں جو بتانے کو وہ ہیں کہ چلو شاید اس سے کوئی معاملہ ہو جائے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صحابہ ہی ہمارے سامنے اتنے بڑا ہمارے لیے اسٹینڈرڈ چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو میٹ ہی نہیں کر سکتے ہم. لیکن پھر بھی اپنے آپ کو نا قیامت کے لیے ریڈی رکھیں، اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار رکھیں، اس دن کی کہ پورے دن کو پروٹوکول کو دیکھیں اس دن کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا تیاری کیا ہے صرف اس دن کو. اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تو یہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا، جنتیں کیسی ہوں گی، دوزخیں کیسی ہوں گی. لیکن اس دن کو صرف اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس دن پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا، پھر ہمیں کہاں لائن بنا کے لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ جو راستہ ہوگا پل صراط اس میں ہم کون کون لوگ جائیں گے، کس کی جو ہے نا وہ روشنی سے کیا ہوگا. تو آپ کو سے اپنی نا چیک لسٹ آپ کی بن جائے گی کہ اچھا میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اس کام کے لیے پل صراط کے لیے یہ والا کام کیا ہوا ہے، وضو کیے میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مجھے پہچان لیں گے میرے چہرے کے اعضاء سے. اب سوچیں شادی میں آپ جاتے ہیں نا تو پنک ڈریس سے پتہ چل جاتا ہے لڑکی والے، بلو ڈریس سے پتہ جاتا ہے لڑکے والے، ہے نا. آپ جیسے ہی آپ جاتے ہیں نا آپ کو تھیم پتہ چل جاتی ہے. تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلنا پڑتا، خاص طور پہ انڈین اگر آپ شادیاں دیکھیں تو اس میں وہ سر پہ کچھ پہنتے ہیں لڑکے والے یا لڑکی والے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ لڑکی والے ہیں. وہ کیوں رکھتے ہیں، میری یہاں پہ ایک انڈین فرینڈ ہے وہ بتاتی ہے کہ اس لیے تاکہ نا لڑکی والے جو ہیں ان کو لڑکے والوں کو اپروچ کرنے میں آسانی ہو کہ بھی ہمیں کھانا دو یا ہمیں فلاں چیز دو. اور لڑکے والے جو ہیں وہ چونکہ ان کا ایک خاص کسٹمائز ڈریس ہوتا ہے تو وہ آگے پیچھے پھرتے ہیں. تو جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے شادی ہال میں آپ کو پتہ چل جائے گا لڑکی والے ہیں لڑکے والے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے. اب آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہے اور قیامت کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو آپ کے اعضاء جو ہیں چہرے کے وہ روشن ہے کس چیز سے، وضو سے. تو وہ اب آپ سوچیں آپ نے چارجر ہوتا ہے نا فون کا، جیسے جیسے بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی بیٹری اور روشنی کم ہوتی ہے، ڈم ہو رہی ہوتی ہے، 5% پہ تو بالکل ہی ڈم ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، چارج کرتے ہیں نا کہ تھوڑی سی برائٹ ہو جائے میرے موبائل کی روشنی. تو بالکل ایسے ہی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے چہرے کو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہم اجعلنا منہم، کہ جب ہم آخر کا دن ہوگا اور ہم گزر رہے ہوں گے اور ہمارے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ماتھا چمک رہا ہوگا، کس نے بڑے اچھے سے ہاتھ دھوئے 3 دفعہ ہی، 4 دفعہ نہیں کر رہے ہیں اس کو، لیکن بہت خلوص سے بہت محبت سے وضو کیا، نماز کے لیے وضو کیا، اور یہ سوچتے ہوئے وضو کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے اس وضو سے پہچان لیں، شاید مجھے بلا لیں کہ ہاں یوشا ادھر آؤ، یہ وضو، یہ اس لڑکی کو بلاؤ، اس کے وضو جو ہے نا اس کی باڈی پارٹ جو ہے، چہرہ ماتھا جو ہے، اس کی جو ناک ہے وہ چمک رہی ہے، کلیاں کرتی تھی تو اس کا منہ چمک رہا ہے، آنکھیں چمک رہی ہیں، اللہ جانے کیسا سین ہوگا. جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوگا، وضو سے ہی ہوگا. اب وضو یہ ہوگا کہ اچھا میں ظہر پر وضو کر لیا، اب میں عصر بھی بس نکال دوں اسی وضو میں، تو مغرب بھی نکال دوں، تو ظاہر ہے پھر میری چارجنگ بیٹری کم ہی ہوگی نا وضو کی، وہ لائٹ برائٹنس ہی نہیں ہوگی، برائٹ وہی ہوگا جو 100% چارج ہوگا. تو کوشش کریں صرف اس وجہ سے کہ زیادہ سے زیادہ وضو کریں، خاص طور پہ سردیاں اب آ رہی ہیں تو اس میں وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. تو لاسٹ ایئر میں پاکستان گئی ہوئی تھی فیب میں، تو بہت ٹھنڈ تھی اور وہاں پہ کوئی 10 بجے کے بعد گیس ہی نہیں آتی ہے پاکستان میں نا، تو وہ گیزر بھی نہیں چل رہا تھا، تو بہرحال وہ کسی کے سلنڈر تھا اس میں ہم نے پانی گرم کر کے، میں نے وضو، نماز نہیں پڑھی تھی تو مجھے قصر پڑھنی تھی، تو میں بھی اس میں تھی دنیا کے غموں میں کہ میں نے پڑھی نہیں نماز،
کہ میں ملا لوں گی، قصر کر لوں گی. تو بہرحال وہ جب میں گھر آئی تو مجھے پتہ چلا پانی نہیں ہے. میں نے وضو کرنے کے لیے تو ٹھانی ہے، تو مجھ سے وضو ہی نہیں ہوا. اتنا ٹھنڈا پانی تھا، وضو ہی نہیں ہوا. خیر جیسے تیسے جو تھا وہ گارڈ تھا، اس کے پاس سلنڈر رکھا تھا، اس سے پانی گرم کر کے وضو کرایا. تو آزمائش اللہ کی طرف سے کہ میں نے وضو کر لیا، اور میں نے شاید ہاتھ نہیں دھوئے یا میں نے مسا نہیں کیا. کوئی ایک چیز میرا مجھ سے ایلیمنٹ یا کمپوننٹ جو وضو کا تھا وہ بھول گئی میں. تو جب میں اٹھی ہوں تو مجھے ڈرائنس فیل ہوئی کہ ہاں شاید ہاتھ ہی تھا، میں نے ہاتھ نہیں دھویا یا چہرہ نہیں دھویا. ایک چیز کوئی مجھ سے بہرحال اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، کوئی ایک چیز مجھ سے مس ہو گئی. اور پانی کم تھا، وہ ختم ہو گیا تھا پانی. میں نے سب کچھ وضو کر لیا تھا. جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ وضو میرا انکمپلیٹ ہے، تو اب دوبارہ وضو کر رہے ہیں، دوبارہ پانی. تو میں اتنی مطلب مجھے قدر ہوئی وضو کرنے والوں کی کہ پاکستان میں لوگ وضو کر رہے ہیں، یہ تو مجھ سے کتنا زیادہ جو ہے اجر کما رہے ہیں. میں وہاں پہ میں یو اے میں رہتے ہیں، مجھے مشکل ہی نہیں پیش آتی پانی کی. ایک بٹن دباؤ گیزر آن ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو ان لوگوں کو گرم کرنا پڑتا ہے، کسی کی لیٹ نماز ہو. اور میری فیملی ممبر بھی ہے، بار بار 8 بجے نماز پڑھ لی، 9 بجے نماز پڑھ لی کہ بھئی ٹھنڈ ہوگی. تو آپ سوچیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کیا ذریعہ بن رہا ہے. کتنی بڑے آنر کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی، وہ یہی چیزیں ہیں. تو آپ لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ یو اے میں رہ رہے ہیں تو ان کے پاس آسانی ہے، امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہے. یہ آسانیاں میں تو آپ لوگوں کو دیکھ کے انوی ہوتی ہوں کہ مشکلات میں آپ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو میں آسانی میں کر رہی ہوں. جیسے اب آج انٹرنیٹ نہیں تھا، کتنے لوگ آئے ہیں نا، اٹینڈ کیے. ان کو مسئلے پیش آ رہے ہوں گے، جو بھی ایشوز ہوں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی والنٹیئر کیا کہ نہیں ہم اٹینڈ کریں گے. تو یہ میرے اور آپ کا کوئی اجر برابر ہے؟ بالکل بھی اجر برابر نہیں ہے، کہیں سے بھی اجر برابر نہیں ہے. اور یہاں اور وہ لوگ خاص طور پہ جو اس وقت کچھ اور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کچھ اور گیٹ ٹوگیدر میں اور کسی چٹ چیٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا اجر کوئی برابر ہے؟ بالکل برابر نہیں ہے. آپ لوگ مجھ سے بہت 1000 درجے بہت بہتر کام میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کو کون نوٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں. میں نہیں نوٹ کر رہی ہوں، ہم میں سے کوئی کسی کو کچھ نوٹ نہیں کر رہا ہے. تو یہ اتنے بڑے آنر کی بات ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ چیزیں کام آئیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں اگنور کروں گا، نہ شر اگنور کروں گا، نہ خیر اگنور کروں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم ضرور سوچتے رہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. سائنس بھی پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، اور دنیا بھی پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں تو کیوں کما رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں تو کیوں کھا رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں تو کیوں کھلا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ تھوڑا سا ہم کو دین میں اپنا انپٹ دے دیں، اچھے سے اچھا، بیٹر سے بیٹر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اس موٹیویشن کو رکھیں گے. نیکسٹ ویک جو ہے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. سائنس کو ہم اپنی زندگیوں کے کیسے ذریعہ ہدایت بنا سکتے ہیں سائنس کو، ٹھیک ہے، ہم اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. کیا یہ گائیڈنس بن سکتا ہے ہمارے لیے؟ یہ ایک سوال ہے ہمارے لیے. کیا سائنس ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بن سکتی ہے؟ تو کیا قرآن میں اس کا کوئی جواب ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مینشن کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے. جو بک ساتھ شیئر کریں گے اس کو آپ لوگ پڑھیے گا. آپ کے اپنے پاس کوئی انفارمیشن ہو وہ شیئر کیجیے گا. اور قرآن سے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا اس کو ہم سننا اور قرآن سے دیکھیں. صحیح ہے. جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کا آنے کا، یہاں بیٹھنے کا، سننے کا، اور اپنی ایفرٹ ڈالنے کا، جو کہ دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے، دین کو سیکھنے کے لیے ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب میں بہترین سب کون ہے؟ جو علم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. بس یہ بہترین لوگ ہیں. اب ان میں روزے دار ہیں؟ نہیں. نمازی ہیں؟ نہیں. حاجی ہیں؟ نہیں. کون؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بس یہ بہترین لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے میرے لیے بہترین موٹیویشن ہونی چاہیے ہر وقت، کہ سب لوگوں میں بہترین لوگ اس وقت اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے نا، ان میں بہتر کون ہے؟ میں اور آپ. سوچیں کتنی بڑے آنر کی بات ہے یہ. ورنہ ایک نمازی ہمارے سامنے بیٹھا ہونا تو ہم اس کو اتنا وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس نے دیکھو اس کی نمازیں پڑھ لی، میں رہ گئی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ نمازیں بھی تب کام آئیں گی جب علم ہوگا اور اللہ کا علم ہوگا. تو جو تقویٰ ہمیں دے دے وہ علم اور وہ نماز، ہر چیز کا تقویٰ ہے. روزے بھی تقویٰ دیتے ہیں. تو تقویٰ جو بھی چیز دے دے، علم سے بہتر تقویٰ کوئی نہیں دے سکتا. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ علم جو ہے وہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم حاصل کرنے والے لوگ ہو ہی نہیں سکتے برابر جو جن کا علم نہیں ہے. تو علم کی وجہ سے ہی تقویٰ آئے گا. تقویٰ ایک عابد کا اور ایک عالم کا بالکل فرق ہوگا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں ان چیزوں کو، اور علم کو بڑھاتے رہیں. جہاں سے بھی علم ملے، جو سعد نے شیئر کیا آپ لوگوں سے، وہ ضرور جوائن کریں. وہ ایک پروفیشنل آرگنائز کر رہے ہیں، پروفیشنلی اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. مجھے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کو موقع ملا تو میں بھی اس کو ضرور جوائن کروں گی، تاکہ اس نئے جو اسپیکٹ سے چیزوں کو ہم دیکھیں کہ دین کے نفاذ کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری کوئی ایفرٹ کم رہ گئی ہو، ہم کسی غلط ڈائریکشن میں ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو وہ ضرور کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چانس لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے، ضرور اٹینڈ کریں. ان ہدیناہ سبیلا،
یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، میں تمہیں راستے دکھاتا رہوں گا، بس جہاں پہ تم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہاں شاکر ہو یا کفورہ ہو۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔